فتن دور مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑے چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک یلغار ہے جو مختلف طرف سے مسلمانوں کو ہلانے کے لیے کفار نے شروع کی ہوئی ہے۔ دشمنان دین شاید آج سے پہلے کبھی اتنے ضرر رساں نہیں رہے جتنے وہ آج 9/11 اصل میں سمجھتا ہوں بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھنا تھا، جنہوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں بھی کرنا تھا، انہوں نے بھی اس کا مطالعہ شروع کیا، اور پھر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ جتنا کہ دبا دیں گے۔ یہ دبانے والے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کا دین ہے وہ ہماری طرف تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کا اپنا بھی ایک فیصلہ ہے کہ اس نے اس دین کو غالب کرنا ہے، تو وہ اپنے حساب سے اس امت میں لوگوں کو اٹھا رہا ہے۔ وہ لوگ جو کفار کی محفلوں میں کھڑے ہو کر اسلام کے اوپر کیے جانے والے اعتراضات کا الحمدللہ تشفی جواب دیتے ہیں، ان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام جو ہے نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر قدر عطا فرمائے، علم میں اضافہ فرمائے۔ وہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ آج کی ماڈرن تعلیم سے بھی بہرہ مند ہیں، اور قرآن و سنت میں بھی ان کی بہت گہری نظر ہے، اور ماشاءاللہ حافظہ بھی بہت کمال کا اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی نیابت اور ان کی جو وہ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر میں صحیح بات عرض کروں تو یہ ہے کہ وہ کام جو ڈاکٹر ذاکر نائک ٹی وی پہ اور دوسرے انٹرنیشنل لیول پہ کر رہے ہیں، حضرت مولانا مفتی اسحاق صاحب کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ بھی ماشاءاللہ شمشیر بے نیام کی طرح لوگوں کے سامنے بیٹھ کے قرآن و سنت کا دفاع کرتے ہیں، اور اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہاں پہ اصل میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام مسلمانوں کو ہی لوگوں نے مختلف جو ہے غلط فہمیوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے اس وقت کہ یہ جو میڈیا کی یلغار ہے اور جو قرآن و سنت کے خلاف اور اسلام کے خلاف ایک مستقل سلسلہ شروع ہے مغرب کی طرف سے، دہشت گردی کا الزام اور یہ بم دھماکے اور یہ جتنے وہ سمجھتے ہیں کہ امن و امان خطرہ مسلمانوں سے ہے، کسی اور قوم سے نہیں، حالانکہ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے تو امام جو تھے وہی امن کے علمبردار، سب سے بڑا امن تو انہوں نے قائم کیا تھا۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فتح مکہ کی تصویر اگر آپ ذہن میں لائیں تو کون سا ایسا فاتح ہے جس نے اتنی خوبصورتی سے انقلاب برپا کیا ہو۔ خورشید گیلانی کے الفاظ میں مرحوم نے لکھا تھا مولانا، وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ میں اتنا خون بھی نہیں بہا جتنا ڈاکٹر ہسپتال میں آپریشن کرتے ہوئے بہا دیتے ہیں۔ اللہ، اتنا پرامن انقلاب کے دائی کی امت کو کہا جائے کہ یہ دہشت گرد ہے، تو یہ تو ایک ایسی بات ہے جس پہ آدمی حیران ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ان لوگوں کی سوچ ہو گئی ہے۔ تو حضرات گرامی، میں نے یہ چند منٹ اس لیے لیے کہ اب آپ اتنی دیر میں تشریف لے آئے اس سے پہلے کہ مولانا کا کتاب شروع ہو، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو۔ ہم مشہور ہیں کہ ہم نے جب بھی درخواست کی مولانا سے، انہوں نے ہمیں شرف قبولیت سے نوازا، تشریف لائے، ہمیشہ انہوں نے جو ہے یونیورسٹی میں آمد کو ولیت دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں واقعتاً آج کا پڑھا لکھا نوجوان، آج کا پروفیسر، اس کو زیادہ جو ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو قرآن و سنت کی طرف کھینچ کے لایا جائے۔ جو مغرب میں چند ماہ گزار کے آتا ہے تو اس کو واقعتاً کئی ایسے اندیشے اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک اور بات جو ہے وہ قرآن و سنت کو کم سے کم ٹائم دیتے ہیں، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ہم قرآن و سنت کو ٹائم دیتے ہی نہیں،
میرا خیال میں بجا ہوں. اسی لیے ہمارے ذہن میں بہت سے خیالات ایسے ہیں جو ہم سنتے کہ جی رسول اللہ نے شادیاں اس لیے کیوں کی تھی, جی یہ آپ کے پیغمبر کا کیا. تو اس طرح کے متعدد سوالات جو ہیں وہ غیر مسلم. اور پھر مجھے یاد ہے کہ میں جب نیوزی لینڈ میں تھا تو وہاں پہ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ یو آر دی کروئل پیپل, جو عورتوں کو پر ظلم کرتے ہیں اور یو ڈونٹ الاؤ دیم ٹو کم آؤٹ آف دی ہاؤس, اور آپ نے ان کو سلیب بنا رکھا ہے اور آپ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور آپ دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کرتے ہیں. اس طرح کی جو باتیں ہیں جو پھیلا دی گئی ہیں مغرب میں, میڈیا نے اس کے اوپر بہت کام کیا اور لگے ہوئے ہیں دستور. تو ہمارے اپنے بھی ذہن اس سلسلے میں کلیئر ہونے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہے. اس حکمت کو جاننے کی ضرورت ہے. میں مختلف ہوں حضرت مولانا سے کہ میں آپ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیں اور پھر اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا. حضرت مولانا مفتی محمد صاحب. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. واجب الاحترام سامعین کرام, جیسے کہ صدیقی صاحب نے فرمایا کہ ہمارا اس دور کا اصل مسئلہ جو غلامی میں مبتلا رہنے کی وجہ سے پیدا ہو گیا وہ بے یقینی کا مسئلہ ہے. خود مسلمانوں کے یقین جو ہے نا متزلزل ہو گئے. کفار کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے علاقے چھین لیے یا ذرائع اور وسائل جو ان پر غاصبانہ قبضہ کر لیا. یہ تو انقلابات ہیں زمانے کے ہوتے رہتے ہیں, مگر سب سے بری بات جو ہوئی جس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی, سونا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقین. یقین نہیں رہا. خود مسلمان بچے بچیاں پڑھے لکھے لوگ شکوک کا شکار ہو گئے کہ یہ دین کوئی معقول نظر نہیں آتا. یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہمارے عقائد جو تھے ان کو انہوں نے بالکل مسلم کر دیا. اور اس میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ آپ کے ادارے بنے. تعلیم کے نام پر ایسا فراڈ کیا انہوں نے کہ یونیورسٹیاں بنا دیں, کالج بنا دیں, لوگوں کو دھوکہ دیں کہ ہم آپ کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں, مہذب اور متمدن بنانا چاہتے ہیں. حالانکہ حقیقت وہی تھی جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے من درون شیشہ ہائے عصر حاضر دیدہ آن چنا زہرے کیا جو ہے مارہا کرتے تھا. کہ یہ موجودہ زمانے کی دانش اور علم جو ہے اس کی بوتلوں میں بند وہ زہر میں نے دیکھا کہ وہ سانپوں کو دے دیا جائے تو تڑپ. یعنی بڑے بڑے سید عقیدہ مسلمانوں کے ایمان ہلانے کے لیے علوم کے نام پر ایسے نصاب مرتب کر دیے کہ پڑھتے پڑھتے لوگ قائل ہو جائیں کہ کوئی خدا نہیں, دنیا آٹومیٹک بنی ہے کر رہی, کسی وحی کی ضرورت نہیں, عقل انسانی کافی ہے رہنمائی. یعنی دین کی جڑوں پر کڑالا رکھ دیا اور نام اس کا تعلیم رکھا. اور جیسے ایک نظم لکھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے, ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام, بہت پہلے اور اسی پر عمل کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں. یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا. مسلمانوں کے بارے میں یہ ابلیس نے کہا کہ ان میں بھوک کی کوئی پرواہ نہیں, بھوکے رہے ننگے رہے معاشی طور پر مفروض, یہ باتیں نہیں سوچتے. یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال. اس اسکیم پر لگ گئے اور طرح طرح کی یہ رشدی وغیرہ اور ہم میں سے تسلیمہ وغیرہ پہلے بہت ہوئے. وہ تو کچھ ننگے ہو جاتے ہیں نا, ورنہ آپ جائزہ لیں اور علیحدگی میں پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ بچے بچیاں یہ پڑھے لکھے لوگ جرأت نہیں کرتے کہنے کی, ورنہ اندر سے وہ مرتد ہو چکے, اسلام کو نہیں مانتے. وہ بات جو سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقالہ ہی لکھا ردۃ علی ابی بکر اللہ کہ امت میں ارتداد پھیل گیا ذہنی, مگر کوئی ابو بکر نہیں, کوئی سنبھالنے والا نہیں. اس وقت تو صدیق اکبر تھے اور بچا لیا امت کو, مگر اب اس ذہنی ارتداد کا کوئی حل نہ. لوگ گرجوں میں جا کر مندروں میں نام ہی بدلتے ہیں. سب سے بڑی قیامت ہے جو آج امت مسلمان پر جاری ہے. اس لیے یہ دھماکے اور یہ اسلام کو نافذ کرو, یہ سارے مطالبے قبل از وقت ہیں.
لوگوں کے ذہن جو ہے ان کو دوبارہ اسلام کی طرف بلاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اب اس دعوت کی ضرورت ہے کہ اے لوگوں جو تم ایمان کے مدعی ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ مومن ہیں، نہیں مومن بن جاؤ، دوبارہ بھی نہیں کرتے ایسے ایسے اعتراض. تو یہ ذہنوں کا خراب ہو جانا، عقائد کا مسئلہ. ایمان لاؤ، پھر پڑھ لکھ کر سوالوں کے جواب حاصل کر کے مطمئن ہو کر اس دین کو نئے سرے سے مانو. اگر دل مانتا مانو، ورنہ اعلان کر دو کہ ہم اس دین کو نہیں مانتے. کھلی اخلاقی جڑوں سے کام لو، مرتد ہونے کا اعلان کرو. اور ماننا ہے تو صحیح معنوں میں مانو. اس کے لیے یہ پروگرام جیسے صدیق صاحب نے بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ ذاکر نائک صاحب اور دوسرے لوگوں کو بھی توفیق دے، ان کی صحیح قبول فرمائے. یہ اصل علاج ہے کہ امت کے سوالوں کے جواب دیے جائیں اور لوگوں کو دوبارہ اسلام کے بارے میں مطمئن کیا جائے کہ یہ باپ دادے سے سنی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اس سے مضبوط اور اس سے اعلیٰ دین کوئی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں دیا، 2-4 لمحات میں ڈاکٹر میرے ساتھ راندہ صاحب تھے، انہوں نے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری بدبختی میں بہت بڑا دخل ہماری فرقہ آرائی کا بھی. اسلام کے نام پر گروہ بن گیا. مساجد کی پیشانیوں پر لکھ دیا گیا کہ یہ مسجد اہل حدیث ہے، یہ حنفی حضرات کی ہے، یہ فلاں کی ہے. اور علماء حضرات یہ فتوے دیتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں کہ ہماری نمازیں ان کے پیچھے نہیں ہوتی. اس سے زیادہ تباہی امت مسلمہ کی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کو کے ساتھ نماز نہ پڑھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ سارے گروہ ظاہر ہوگا جو ان سے زیادہ اس وقت تشدد تھا. یہ رافضی بھی تھے جنہیں شیعہ کہتے ہیں، حضرت عثمان کا قتل کرنے والے. مسجد پر قبضہ تھا، مگر صحیح بخاری میں جب لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین امام برک تو آپ ہیں، مسجد پر قبضہ ان کا، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، ہمارا دل کراہت کرتا ہے. فرمایا یار کم وقت ہو، نماز تو سب سے اعلیٰ کام ہے، جب وہ یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کرو. جب میرے خلاف کوئی غلط حرکت کرے وہ نہ کرو. نماز تو ایک نیکی ہے، وہ بھی نہیں ساتھ کریں. یعنی اصول یہ تھا کہ اچھے کام میں تو ساتھ دو. مگر انہوں نے مولوی حضرات نے اس پر بھی مقراض چلا دی کینچی کہ اگر وہ مل کر نمازیں پڑھتے رہیں گے تو پھر تو غلط فہمیاں دور ہو نہیں، سارے سمجھ جائیں گے کہ ہم مسلم ہیں یار، کوئی بات نہیں. اس لیے ان کو دور رکھنے کا طریقہ ہے کہ پہلے ذہن میں بٹھاؤ کہ وہ مسجد جو ہے نا وہ مسلمانوں کی نہیں ہے، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی. یہ بہت بڑی بدبختی. میرے ذہن میں آپ کے شہر میں یہ میاں ضمیر الحق صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے دادا جو تھے میاں سراج الحق جن کی وجہ سے سراجیہ یہ بنائے ہیں ان کے مدارس. جب مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے اپنے ذہنی رجحان کی وجہ سے فتوے دے دیے کہ یہ دیوبندی حضرات جو ہیں کافر ہیں، جو ان کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، تو میاں صاحب بریلی گئے. وہاں ہی اعلیٰ حضرت کے مدارس بھی تھے اور دیوبندی حضرات کے مدارس بھی تھے. ایک نماز میاں سراج الحق رحمۃ اللہ نے دیوبندیوں کے پیچھے پڑھی، ایک بریلیوں کے پیچھے. فرمایا میں اس فتوے کو پاؤں تلے رونڈنے کے لیے آیا ہوں کہ کون تم میں سے کافر ہے. سارے مسلم ہیں، کوئی مسائل میں اختلاف ہو جاتا تو اس کی وجہ سے کافر ہو جاتا. تو یہ بات بھی ہے اس دور میں بہت سمجھنے کی. ذہن کلیئر کرو، اور اس کو کلیئر کرنے کی ضروری کہ آپس میں میل جول بڑھاؤ. آپ ملیں گے نا ایک دوسرے سے پتہ چلے کوئی بھی نہیں وہ باتیں کرتا جو یار یہ لوگ مولوی کہتے ہیں، نہ کوئی گستاخ رسول ہے نہ کوئی مشرک ہے، کچھ بھی نہیں. بات صرف اپنا پروپگنڈا جو اس کی بنا پر اس طرح ہمیں پھاڑا کہ تباہ ہو کر آ گئے. حالانکہ آپ تو پشتینی مسلمان ہیں، کلمہ گویا دیر سے باپ دادا سے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سریہ اور دستہ جو تھا حضرت رسول کریم علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کی سرکردگی میں روانہ کیا. اب ایک کافر ایسا آیا سامنے کہ بڑے مسلمان اس نے قتل کیے، بڑا بہادر تھا. اب مسلمانوں کے دل جل گیا کہ یہ قابو آیا نا جو بوٹیاں اڑا دیں. وہ آ گیا گھیرے میں. جب گھیرے میں آیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مگر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا. اب بظاہر حالات تو یہ فیصلہ ٹھیک تھا، کتنے مسلمان مارے تھے، اب قابو آیا کرو. مگر جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو اطلاع ملی، لا الہ کا احترام دیکھیں. حضور نے بار بار کہا کہ اسامہ جب وہ قیامت کے دن لا الہ لے کر پیش ہوگا تو اس کا جواب کیا دے گا؟ تو نے تلوار نیام میں کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے تو یہ کیا تھا. فرمایا جب لا الہ کہہ دیا کیوں قتل کیا؟ تو فرمایا اتنا میں ڈر گیا اور اتنا حضور نے عطا فرمایا کہ میں نے یہ توقع کی کہ یہ میں نے چاہا کہ کاش میں آج نئے سرے سے مسلمان ہوتا تاکہ میرے کفر کے زمانے کے گناہ معاف ہوتے. اور یہی وجہ کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آپس میں بدقسمتی سے تلواریں جو ہے ٹکرا گئیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آ گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو حضرت اسامہ حضرت علی سے بہت محبت رکھتے تھے، رسول اللہ کے بھی بڑے لاڈلے تھے.
تو امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ میرا ساتھ دو، تو انہوں نے کہا امیر المومنین اگر آپ کہیں نا کہ شیر کے منہ میں چلے جائیں میں چلا دوں گا، آپ کی بات رد نہیں کریں، مگر کلمہ گو کی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا، مجھ سے تو بہت آدمی جو قتل ہو گیا تھا وہی آج تک میں پچھتا رہا ہوں کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں۔ تو جو بدقسمتی سے جب بھی پوچھتی مسلمان اشہد اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ دانوں میں کہہ رہے ہیں نہیں ایک دوسرے کو مسلمان، اب کفار آپ کو کیا تباہ کریں گے، آپ تو اپنی تباہی کا خود سامان کیے ہو۔ یہ دین کے پیشوائی نہیں بعد آتے کہ لوگوں سب مسلم ہو، ہر مسجد میں نماز پڑھو، ہر ایک کے پیچھے پڑھو، کوئی بات نہیں، کعبے کو منہ ہے، قرآن تلاوت کر رہا۔ تو یہ ہمارا افتراق اور گروہ بندی یہ بھی ہمیں برباد کر رہا۔ اور ایک طرف اب ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے دانشور جو روزانہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور فلسفہ بگاڑتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا اس کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں، بس لوگوں کو نیک بننا چاہیے، اخلاقیات ہیں چاہیے، یہ بھی بہت بڑا فتنہ، یہ ہمیں نا بزدل بنانے کی باتیں، خسی جیسے کہتے ہیں نا، ایسے ہے کہ مسلمان خسی بنے۔ اسلام حکومت سے الگ کسی چیز کا نام نہیں۔ جو درویش اور صوفی کہتا ہے نا کہ حکومت نہیں چاہیے، اور جو دانش بالکل دین کا ڈاکو ہے، دشمن ہے اسلام کا۔ رسول کریم علیہ السلام ایسا کوئی نظام نہیں لے کر آئے جو رہبانیت والا کہ تارک دنیا لوگ پیدا ہو جائیں، اللہ اللہ کریں حجروں میں بیٹھ کر، نہیں، یہ حکومت کرنے کا ایک دین ہے۔ حکومت کے بغیر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں۔ جو شخص قرآن کو پڑھے گا صاف نظر آئے گا کہ یہ غلاموں کی اور محکوموں کی کتاب نہیں، اس نے فرض ہی نہیں کیا کہ میرے ماننے والے محکوم ہوں گے۔ جہاں حکم مل رہا کہیں ہم لوگوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، چوروں کے زانیوں کو کوڑے مار رہے ہیں، کہیں عدالتوں میں قاضی فیصلے کر رہے ہیں، کہیں گواہ گواہیاں دے رہے ہیں، کسی قوم سے جنگ ہو رہی ہے، کسی سے صلح ہو رہی ہے، کہیں ٹیکس وصولے جا رہا ہے، یعنی سارا نظام آپ کو نظر آئے گا کہ حکمرانی کا نظام۔ اور اسی لیے اقبال مرحوم نے کہا کہ لوگ جو ہے نا بیوقوف کہتے ہیں ان غلاموں کو شکایت ہے کہ ناقصہ کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریقے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی اپنے پیچھے گھما رہے ہیں، جو بے ایمان آ جائے، سکھ آ جائے، ہندو بازی، اسلام بھی کہتا ہے حکومت وقت کو تسلیم کرو۔ بالکل اسلام کے نام پر یہ فرار ہے۔ اسلام اپنی حکومت چاہتا ہے، اس کے لیے وہ تشدد نہیں کرتا، نہ یہ دھماکے کرتا، اس کے لیے لمبا پروسیجر ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں کہ مسجد پر قبضہ کر رہے ہیں اور کہیں چلا دو اسلام۔ حکومت کے پاس کیا ہے؟ علاؤدین کا چراغ، کہ وہ ایسا اسلامی چلا دیں۔ حضرت عمر الدین اس معاشرے میں آ جائیں، چلانا چاہے نہیں چلا سکتے۔ بھائی علماء کام کریں، صوفیاء کام کریں، آپ کی یونیورسٹیاں تعلیمی ادارے کام کریں، ذرائع ابلاغ کام کریں، ساری طرف سے یلغار ہو کے امت کا ذہن بنانا ہے۔ سب لوگ پیاسے ہو جائیں کہ واقعی یار جس ماحول میں ہم پھنسے ہوئے ہیں تو اسلامی ماحول نہیں، ہمیں تو ایسا ماحول چاہیے جہاں ہم اپنے دین پر عمل کریں۔ جب یہ طلب پیدا ہوگی پھر کوئی شخص چلائے گا بھی تو لوگ اس کو قبول بھی کریں گے۔ ان حالات میں کیا ہوگا؟ پولیس بھی کرپٹڈ، جج کرپٹڈ، سارا اسلامی نظام تباہ ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا۔ تو حال یہ ہے کہ اس کے لیے کام جو ہے نا ادارے تعلیمی بھی ہوں، یہ علماء حضرات بھی اپنا مشن سنبھالیں کہ امت کو اسلامی نظام کا پیاسا بنایا جائے، مگر حکومت سے الگ کر کے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سب سے بڑی تعریف جو میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال نے کی، نعتیں لوگ بہت کہتے ہیں، کون بیان کر سکتا حضور کی، مگر کہتے ہیں از کلید دین در دنیا کشاد ہم چو مثل ام گیتی نزاد، حضور جیسا کائنات نے نہیں جنا، اور جو کارنامہ آپ نے کر کے دکھایا وہ بھی اولاد آدم سے نہیں ہو سکا تھا کہ دین اور دنیا جو اکٹھے ہو گئے، کہ وہی لوگ حکمران تھے اور وہی لوگ سب سے بڑے درویش تھے۔ جو حکمران ہے تخت پر بیٹھا وہی سب سے بڑا مرشد ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی کسی کی بیعت نہیں کرتا، وہ خود ولی ہے۔ اور اگر وہ قاضی ہے، جرنیل ہے، جو اوصاف ہونے چاہیے، دین کی کنجی سے دنیا کے دروازے کھول، کام سارے دنیا کے کیے، ملک فتح کیے، ترقیاں کی، ادارے تعلیمی بنائے، مگر دین ساتھ۔ یہ کام جو ہے نا کہ دین اور دنیا مکسچر آف اپوزٹس، دو بالکل ان چیزیں اکٹھی کر دی حضور نے، ورنہ پہلے ہی جو لوگ دیندار بنتے تھے جنگلوں میں چلے جاتے تھے، دنیا دار ویسے اخلاقیات سے آ رہی ہوتے، فرمایا نہیں، حکومت کرنی ہے اور ولی بن کر کرنی ہے۔ شوقتے سنجر و سلیم اس کے جلال کی نمود، فخر جنید و باجدید اس کا جمال بے نقاب۔ ایک طرف جنید جیسے ولی حضور کی تعلیم سے پیدا ہوئے، ایک طرف سلیم اور سنجر جیسے سلطان پیدا ہوئے، آپ کے غلام ہیں۔ دنیا چلانی سکھائی مگر دین کے اصولوں کے مطابق۔ اس لیے ایسے فلسفے کہ لوگ حکومت جیسے چاہے آپ نیک ہو جائیں، بالکل غلط ہے۔ لوگ نیک کیسے ہو جائیں گے؟ حکومت کی حیثیت ایسے ہے جیسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی، جدھر وہ لے جا رہا قوم کو ادھر کو جانا پڑے گا۔ ہم روتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں اللہ مکے لے جائے، وہ چین کی طرف لے جا رہا، مکہ کہاں آئے گا؟ حکمران کو معمولی چیز ہے کہ بس جیسا بھی ہو ہم اس کو قبول کریں؟ نہیں، حکمران بھی تبدیل کرنے پڑیں گے۔
جو اللہ کے دین کو ماننے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، جن کی خواہش ہوگی کہ ہم نے خود بھی نیک بننا اور اس امت کو بھی اسلام کی طرف لانا، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ ابتدائی چند باتیں ہیں، اس کے بعد اب آپ سوالات شروع کریں۔ میں دعوت عام دیتا ہوں، صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے، میری بچیاں آپ سب لوگ بیٹھیں، جس کے ذہن میں جو سوال ہے دین کے بارے میں اگر ہم مطمئن نہ کر سکیں تو زبردستی نہیں منوانا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں ایسے دین کا، لوگ اندر سے کڑتے رہیں گے، کیا ہمارے گلے یہ منڈا ہوا۔ جی بہت شکریہ جی رنجن صاحب۔ میں آج مولانا صاحب کی طرف ایک ہی کوشچن پوچھوں گا، باقی باقیوں کو موقع دے گا کہ رانا اسحاق صاحب کا بھی یہ نظریہ تھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ گوشت کی شکل میں آ چکا ہے، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا تو یہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ ایک آنکھ سے دیکھتی ہے، اس لیے دجال کے متعلق بتائیے کہ وہ آئے گا یا یہی زمانہ ہے یا کوئی وقت کی چاہت ہے؟ محترم رنجا صاحب نے سوال دجال کے بارے میں کیا، کیونکہ دجال ایک ایسا موضوع ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت ڈسکس کیا، الگ اس پر چیپٹر ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ تو اس بارے میں پہلے کچھ غلط فہمیاں قادیانیوں نے پھیلائی کہ یہ عیسائی پادری جو ہیں یہی دجال ہیں، کوئی پرسنالٹی نہیں ہے دجال، بس یہ جماعت ہی گمراہ لوگوں کی، ایسی بات نہیں۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں تو نہیں، بش وغیرہ جو ہے نا ہیں دجال کے چہلے، ادھر ہی لوگوں کو لے جا رہا ہے، میری یہ دجال نہیں، دجال کا فتنہ جو ہے اس سے اللہ پناہ دے۔ آپ دیکھیں کہ نماز میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی دعا مقرر نہیں کی، مگر ایک مقرر کی ہے جو اتنی لازمی ہے، شاید آپ نے بھی توجہ نہ فرمائی ہوگی کہ حضرت طاؤس جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، ان کے بیٹے عبداللہ نے نماز پڑھی تو انہوں نے پوچھا، بیٹا تو نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، فتنۃ المسیح الدجال سے، فتنۃ المحیا والممات سے؟ اس نے کہا نہیں، اور دعائیں پڑھی، فرمایا دوبارہ نماز پڑھ۔ بھائی اللہ کے رسول نے یہ تو حکم دیا نا، باقی دعائیں آپ جو دی چاہیں پڑھیں، 4 چیزوں سے یا جب آخر پر پہنچے تو دعا فرمایا 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، فتنہ دجال اتنا خطرناک، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اور یہ بھی آپ نے اطلاع دی کہ نوح علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر اپنی امت کو خبردار کرتا ہے کہ اس زمین پر قیامت آنے سے پہلے کوئی اتنا فتنہ نہیں پیدا ہوا جتنا دجال کا فتنہ ہوگا، بہت نازک وقت ہوگا۔ باقی ڈاکٹر صاحب جیسے کہتے ہیں نا، ہے یہی کہ یہ جو مادی ترقی ہے عروج پر پہنچ جائے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ ایک شخص کو چیر دے گا، ٹکڑے الگ الگ پھینک دے گا، زندہ کر دے گا، زندگی موت کا راز بھی سائنس معلوم کر لے گی، اتنی ترقی ہو جائے گی۔ اب لوگ مانیں گے کہ یہی خدا یار کہ آدمی کو مار دیا اور پھر زندہ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مدینہ منورہ کے پاس احد کے قریب آ کر وہ اپنا کیمپ لگائے گا، ساری دنیا میں وہ گھوم جائے گا، 40 دن میں کوئی بستی یا شہر ایسا نہیں رہے گا، تیز رفتار سواریاں ایجاد ہوگی کہ بالکل ہر جگہ گشت کرے گا، مگر مکہ اور مدینہ اس کی دسترس اللہ محفوظ رکھے گا۔ مدینہ شریف احد کے قریب اپنا کیمپ لگائے گا تو 3 زلزلے آئیں گے، مدینہ شریف کو جھٹکے آئیں گے، منافق اور بے دین لوگ جو نا وہ کام کر کے مدینہ نہیں اب بچے گا، نکل جائیں گے، اس کے ساتھ جا کر شامل ہو جائیں گے، صرف خالص مومن رہ جائیں گے۔ تو آخر اس کی جو اینڈ ہوگی وہ آپ نے فرمایا اس زمانہ میں جو سب سے بہترین آدمی ہوگا کائنات میں وہ فرمت مدینہ شریف سے نکلے گا، اس کے کیمپ میں جائے گا، سپاہیوں سے کہے گا کہ میں نے تمہارے آقا سے ملنا ہو، پہلے کہیں قتل کر دو، پھر کہنے نہیں یار سردار نے منع کیا، اس کے پاس لے جانا تھا۔ جب لے جائیں گے تو پوچھے گا کہ بھائی جو حالات ہیں میرے ساری زمین میں، اس کے بعد تم نے یہ یقین نہیں کیا کہ کوئی خدا نہیں، میں ہی سب؟ اس نے کہا نہیں، ان باتوں سے مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی وہ آنے والا دجال ہے جس کی خبر اللہ کے رسول نے دی۔ تو اس کو پھر 2 ٹکڑے کر دے گا، اتنی دور پھینک دے گا جتنی دور تیر جاتا ہے، درمیان میں سے گزرے کیا زندہ ہو جائے۔ پھر پوچھے گا کہ اب مانا؟ اس نے کہا جو کمی تھی نا وہ بھی دور ہوگی کہ واقعی تو وہی دجال۔ اور اس کے بعد وہ کوشش کرے گا قتل کرنے کی، مگر اللہ تعالیٰ پھر وہ صلاحیت نے اس کو دی تھی چھین لے گا، پھر نہیں قتل کر سکے گا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ تو وہ ایک الگ ہے دجال، جو ایک شخص ہوگا، الگ ہوگا یہودیوں میں سے، یہودیوں کا وہ لیڈر ہوگا، یہ سارے یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، ان کا فتنہ بہت بڑھ جائے گا، اور آخر میں تو مسلمان بیچارے اتنے بے بس ہو جائیں گے کہ مسجد دمشق میں پناہ لی ہوگی، جو کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں نازل ہوں گے، غلط بات ہے، مسجد اقصیٰ میں نہیں نازل ہوئے، دمشق الگ شہر ہے، یروشلم الگ ہے، دمشق کی مسجد کے مشرق کی طرف مینار ہے، اس وقت جب حضور نے فرمایا نشانی نہیں تھا، اب قائم ہے صدیوں سے سفید مینار، فرمایا اس کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور نماز اس وقت کھڑی ہوگی،
فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت علی امام المہدی جماعت کرانے لگے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام اترائیں گے تو وہ کہیں گے اور روح اللہ آپ ہی آ گئے، اللہ کے پیغمبر نماز پڑھائیں، تو کہیں گے نہیں، اللہ نے اس امت کو یہ مرتبہ بخشا ہے، حضور کی امتی جماعت کرائے گی، میں پیچھے پڑھوں گا۔ بعد میں دروازہ کھلائیں گے، پھر وہ دجال قتل ہوگا، اور وہاں قتل ہوگا جو آج اسرائیل کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ لڈا اس کو کہتے ہیں، اس وقت لد کہتے ہیں، یہاں جا کر وہ ان کا لیڈر مارا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کا خون اپنے ہتھیار میں دکھائیں گے، تو ہیں یہ بش وغیرہ بھی انہیں کے چیلے، وہ بھی ان کی تحریف، مگر وہ الگ آدمی ہوگا توبہ اس وقت۔ تو ایسا آدمی میں کسی علاقے میں جائے گا، لوگ نہیں مانیں گے، ان کی شاداب زمینیں جو شور ہو جائیں گی، توبہ ایسی ترقی، کوئی ایسی سپرے کرے گا، سب باغات اور کھیتیاں اجاڑ، اور کوئی جو مانیں گے ان کے ویران علاقے جو ہے نا وہاں باغ لہلانے شروع ہو جائیں گے۔ سائنسی ترقی عروج پر ہوگی اور کوئی بات نہیں ہوگی، مگر ہوگا امتحان کا وقت، لوگ حیران ہوں گے کہ اب اور خدائی کیا باقی رہے گی۔ تو دجال الگ ہے، بالکل الگ ہے۔ آپ سے پہلے ابھی آپ تک پہنچا ہے مائک کر رہے ہیں وہ، اور میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ شورا میں قرآن کو بھی میزان کہا گیا، اور ایک میزان جو ہے وہ قیامت کے دن نصب کی جائے گی، جس کے اوپر نیک اور بد اعمال کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ جی قرآن کس معنی میں میزان ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ہم جو گناہ مانگتے ہیں وقنا عذاب المیزان، یہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اور یہ نیک آدمی کے نیک اعمال اور اس کے جو کبیرہ گناہ ہیں، کیا وہ ساتھ ساتھ وہ ایک نتیجہ کا جو امتزاج ہے کہ وہ نیک کام بھی کرتا جاتا ہے، اس سے برائیاں بھی سرزد ہوتی جاتی ہیں، تو کیا ایسا تو نہیں کہ اس کی نیکیاں حبس ہو جائیں خدا نخواستہ اور برائیاں صرف رہ جائیں کہ یہ کیونکہ اس نے یہ کام بھی کیا ہے، یہ غیبت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو نماز کا کیا فائدہ اگر غیبت نہیں چھوڑی اور اللہ حاضر کیا، تو یہ اس طرح سے کیا ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ وہ میزان جو ہے اس سے کس طرح کے عمل کو لے جائیں گے، اس بارے میں ذرا۔ ہاں صدیقی صاحب، اپنی گفتگو میں آپ نے بہت سی میزان جو ہے نا اکٹھی کر دیں۔ ایک تو میزان یہی ہے جس سے ہم ترازو سے تولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوف الکیل والمیزان، پورا تولا کرو، یہ تو ظاہری بیلنس ہے ترازو ہے۔ ایک کیا کہ قیامت کے دن ہی میزان ہوگی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، اس دن انصاف کے لیے ہم ترازو رکھ دیں گے۔ اور یہ آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، قرآن اور دوسری، ان کو بھی اللہ نے میزان کا، سورہ حدید میں کہتا کہ انبیاء کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، میزان اتاری، اور عدل اور انصاف کے لیے لوہا بھی اتارا۔ تو میزان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، جیسے صدیقی صاحب نے پوچھا کہ ظاہری ترازو سے بھی ہم رتی ماشے کا فرق معلوم کرتے ہیں کہ یہ اتنا وزن ہے اس کا، یہ کم ہے یا زیادہ، تو اللہ کی کتاب میں بھی بالکل اس لیے اسٹینڈرڈ ہے، معیار ہیں، بالکل ایسا کرائٹیرین ہے کہ اس میں رائے کا پتہ چل جاتا کہ یہ رائے راست سے ہٹی ہوئی بات ہے، یہ صحیح ہے، اس پر ہم نے چلنا نہیں۔ حق و باطل کو جانچنے کے لیے وہ بیلنس آف دی ٹروتھ ہے۔ اگر سچائی کی میزان آپ چاہتے ہیں کہ حق کس طرح پتہ چلے، کتنا ہے، کم ہے، زیادہ، تو اس کے لیے اللہ کی کتابیں، وہی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ انسانی عقل جو ہے نا افراد و تفرید کا شکار ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں قومی ملکیت ہونی چاہیے، کبھی کہتے ہیں انفرادی ملکیت، دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ اور جو اقبال نے اپنے خطبات میں کہا کہ یہ اکانومی آف ٹائم نہیں کرتے، کہ ہزاروں سال دھکے کھانے کے بعد جو سمجھو کہ نہیں صحیح بات تھی، تو وہی پہلے کہتی ایسا کرو۔ یہ سوشلزم کیسے زور سے اٹھا کہ ساری خرابی کی جڑ انفرادی ملکیت ہے، لوگوں سے سب کچھ چھین لو، اسٹیٹ کے قبضہ میں دے تو کیا بنا پھر؟ وہ روس جو برآمد کرتا تھا گندم، خود منگوانے پر مجبور ہو، مزدور کام کرنے سے ہٹ کر جب ملنا ہی نہیں، صرف روٹی ملی ہمیں، کیا جو سپاہی مکر کے وہ بھی کرپٹ، خیر فطری بات۔ اور اگر کھلی چھٹی دے دی جائے سرمایہ داری کو کہ ذاتی ملکیت پر کوئی چیک نہیں، پھر بھی بربادی ہو جاتی۔ دین صرف جیسے اقبال کہتا ہے اکانومی آف ٹائم، اتنا کرتا ہے کہ جو تم نے دھکے کھا کر سامنے نا تجربات سے، وہ پہلے بتا دو۔ اب کبھی عورت کو اتنا آزاد کر دیتے ہیں کہ وہ پنجرے سے شیر باہر آ جاتا، اور جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی بڑی ہے۔ صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں اس عورت کو پوچھے کہ روم ہے، یونان ہے، مصر ہے، ہند، ساری دنیا کی کتابیں پڑھو، جب عورت گھر سے باہر آئی کوئی معاشرہ بچا؟ کبھی کرپشن سے نہیں بچ سکا۔ جتنے جی چاہے جتن کرو، جتنا جی چاہے پڑھا لکھا لو، نہیں بچیں گے۔ عورت مرد کا اختلاط سیاہی ایسی ہے کہ اس سے پھر نتائج برے نکلیں، اور نکل رہے ہیں، ساری دنیا مجرے، کیا اخبار اور رسائل میں آ رہا، ایسے ایسے جرائم جو سوچ نہیں سکتے تھے وہ بچیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، یعنی غیر فطری کام، وہ جو ظلم والی بات وہ بھی غلط ہے۔
اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کیسی پیاری بات، آنکھ نازک بر وجود اس کائنات ذکر اوپر موت باقی بوسلا۔ اقبال ہی تھا، اگر وہ لڑکی سمجھتی ہوتی فارسی تو صدیقی صاحب سمجھاتے ہیں، کہتا ہے آنکھ نازک بر وجود اس کائنات، جس کے وجود پر کائنات کو فخر ہے، وہ نہ پیدا ہوتا یہ دنیا بے رونق ہوتی۔ اس سرور عالم نے کیا فرمایا؟ ذکر اوپر موت باقی۔ یہ میری بچیاں بہنیں بیٹھی، فرمایا نماز اور خوشبو کے ساتھ ذکر کیا کہ عورت جو ہے وہ کسی روم میں بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے، یہ جیسی نماز کی حیثیت ہے دین میں اور خوشبو بہترین۔ فرمایا دو وہ چیزیں پسند رہتی ہے میں بچیوں کی بیٹیوں کی، حضور نے فرمایا نماز کی طرح عزت کریں۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاؤں کی جوتے، فرمایا انہوں نے دین کے فلسفے کا ایک ذرہ بھی نصیب نہیں۔ جو دین کہتا ہے کہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت، اگر 3 بیٹیاں یا 2 پیدا ہو گئیں تو باپ کے لیے دوزخ کی طرف سے آڑ بچا رہیں گے اس کو۔ بیوی ہے فرمایا سب سے بہتر وہ ہیں جن کا سلوک اپنی بیوی سے بہتر ہو۔ جدھر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی تعلیم، مگر یہ جو ہے نا کہ ان کو ملا دیا جائے، یہ ایسے ہے جیسے آپ آگ اور موم کو اکٹھا کر دیں، پھر خرابیوں کو روک نہیں سکتے۔ اختلاط مرد و زن جس معاشرہ میں ہوا ہے وہ برباد ہو گیا، ہزاروں سال کی تاریخ پڑھیں وہ نہیں بچ سکے، کوئی ان کو نہیں سنبھال سکا، پھر خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، جرائم ہوئے ہیں۔ اس لیے دین کہتا ہے الگ الگ ان کے ہیں میدان، باقی بے عزتی توہین سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ اب اتنی عزت کسی نے بیٹی کو دی ہے کہ آپ سید الکائنات تھے، اللہ کے حبیب تھے، فاطمہ آپ کی بیٹی تھی، امتی تھی، مگر جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی ابو داؤد رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے، سرور کائنات اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور عربوں کے طریقے کے مطابق کشانی پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر اٹھاتے، اور آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے، حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی بیائی ہوئی اور ابا جی کے بوسہ دیتے ہیں اپنی جگہ پر۔ اس لیے اسلام کو کہے کہ یہ ظلم سکھاتا ہے تو یہ سوائے اس کے کہ ایسے لوگوں کی عقل کا ماتم کیا جائے اور کیا کہتے ہیں، اسلام کو پڑھیں پھر پتہ چلے یہاں ظلم کوئی نہیں ہوتا۔ باقی زیادہ شادیاں وہ میں صرف ایک بات آپ کو سنا دوں کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ علاج کے لیے گئے، جب نرس علاج کر رہی تھی تو اس نے کہا مودودی صاحب اسلام بہت اچھا ہے مگر اس میں زیادہ شادیوں کی جائے۔ مولانا حکیم تھے، دانات تھے، آپ نے فرمایا کہ بیٹی سچ بتانا یہاں کسی کی ایک بیوی ہے؟ ہنس پڑی، کہنے لگی باقی غیر قانونی ہے رکھی ہے۔ تو فرمایا کیا فائدہ، فراڈ کا فائدہ، ایک کاغذوں میں لکھ رکھو اور باقی بے شمار سے تعلق وہ داشتائیں رکھو، کیوں دھوکے کرتے؟ اسلام اگر پیار کی اجازت دیتا، ساتھ عدل کی پابندی نہیں کرتا، ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرے گا وہ عورت کھلا لے سکتی، عدالت اس کا حق اس کو دلائے گی، ورنہ نکاح کو ختم کر دیں گے، کہاں ضرورت۔ تو دین کو ہم چونکہ خود نہیں سمجھ رہے اس لیے لوگوں کے سامنے پیش کیا کریں۔ افسوس تو ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں، پی ایچ ڈی ہیں جیسے صدیق صاحب، ایک گھنٹہ نہیں دن رات میں سے نکالتے کہ قرآن مجید بھی کبھی ترجمے سے پڑھ، کوئی اس کی کمنٹری پڑھے، کوئی حدیث کا دفتر۔ اور آپ کی یونیورسٹی کا واقعہ میرے ذہن میں کہ ایک بروئی صاحب کو دعوت دی، وہ وائس چانسلر کا نام ہے میرے ذہن نہیں تھا، شاید سیما صاحب کو یاد، لینے کے لیے گہرا سراؤ، تو انہوں نے بس اپنے طریقے کے مطابق مولوی یہ ہیں مولوی ہیں، تو غصے میں آ گئے بروئی صاحب۔ انہوں نے کہا وائس چانسلر صاحب آپ سنائیں نا کہ جب مردہ مرنے لگے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، بعد میں کون سا اس کے ساتھ غسل دینے کا طریقہ ہے، کوئی بھی نہیں آئی وائس چانسلر کو۔ انہوں نے کہا شرم چاہیے کہ آپ وی سی ہیں، ایک دعا تک نہیں آپ کو آتی ہے، علماء کی توہین کر رہے ہیں۔ تو حال یہی ہے کہ لوگوں نے فیشن بنا لیا کہ ہر کوئی نا تنقید کرتا ہے، اور یہ کمی نہیں اپنی پوری کرتے کہ ہم مسلم کہلاتے ہیں، کوئی دین کا پڑھے۔ تو میں یہی توقع رکھوں گا کہ آگے سیشن ہو نصیب اللہ کرے، آپ اس دوران میں پڑھیں، انڈر لائن کریں، کوئی آیت لے کر آئیں، کوئی حدیث، پھر مزہ آئے۔ ہاں پھر یہ میٹنگ جو ہے یہ بہت مفید ثابت ہوگی، آپ کے سوال ہوں گے، اطمینان ہوگا، کئی لوگوں کو فائدہ ہو، کئی آیات ہیں جن کا مفہوم جو ہے نہیں سمجھ میں آتا۔ اللہ اکبر۔ جی آپ نے فرمایا کہ دجال جو ہوگا وہ یہودیوں میں سے ہوگا، جبکہ دعا میں ہم کہتے ہیں اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں افسب آیا جو کہ مسیح اس میں کہا گیا، تو اس لیے مسیح مسیحی ہے نا، کرسچین کی طرف ذہن چلا گیا۔ مسیح کوئی جو ہے نا ان عیسائیوں کے لیے مخصوص لفظ نہیں، مسیح مسا کیا ہو، جس کی یہ کام پر اللہ تعالیٰ نے بس ہاتھ پھیر دیا تو اس کو اندھی کر دیا۔ اس لیے وہ کسی میں سے ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو جس کی کوئی آنکھ بند ہوگی یا کوئی اور چیز اس کی خراب ہوگی، اس کو مسیح کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مس کر دیا۔ تو مسیح دجال ہوگا یہودی،
جو مسیح ہے برحق ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ سچے پیغمبر ہے۔ یہ المسیح الدجال فریبی مکار مسیح، کیونکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے نا کہ یہ یہودی جو نا نامراد یہ ابھی تک مسیح کے منتظر ہے کہ پہلی بار بھی نہیں آیا۔ اب یہ عیسائی جو ان کے دوست بنے ہوئے ہیں، شرم سے ان کے ڈوب کو مرنا چاہیے کہ ہم مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کو مقدس رسول مانتے ہیں، اس کی ماں کو مقدسہ مانتے ہیں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ یہ یہودی تو حرامزادے کہتے ہیں کہ وہ حرامی تھا، مریم نے زنا کیا تھا، وہ حرامی کو ہم نے جادوگر کو صلیب چڑھوا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی توہین اس کی ماں کی کرتے ہیں۔ ہماری دشمنی میں یہ بش وغیرہ ملے ہو، عیسائیوں اور یہودیوں کے آپس میں کیا میل؟ تو وہ کہتے ہیں مسیح پہلی بار بھی نہیں آیا، اس لیے پرامن مسیح جو ہے نا مسیح موت اس کے منتظر ہے کہ ابھی پہلی بار بھی نہیں آیا۔ جب وہ ایک مکار پھر اس سے فائدہ اٹھائے گا نا کہ یہ انتظار کریں، وہ اعلان کر دے جب آنے والا میں ہوں، یہ اس کے پیچھے لگ جائے۔ اصل عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور یہی حکمت ہے کہ انبیاء نے سارے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مار دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارا، اس کو زندہ رکھا ہے تاکہ جب اس کے نام پر یہ فرار ہو وہی اترے اور کہے کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ اصل مسیح یہ ہے۔ تم اس کو مان گئے جھوٹے کو، مجھے مانا نا جب میں سچا تھا، اب تمہارا بھی علاج کروں گا۔ سب یہودی ختم، عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے، یا اسلام لائیں گے یا ان کے ہاتھ سے مارے جائیں گے، ان کا لیڈر بھی مارا جائے گا۔ اور عیسائی بھی جو ہے ان کو بھی آ کر وہ حقیقت سمجھا دیں گے کہ نہ میں خدا تھا نہ خدا کا بیٹا تھا، جو قرآن کہتا میں وہی تھا، اللہ کا بندہ تھا۔ اس لیے یہ عیسائیت بھی ختم، یہودیت ختم، ملت اسلام باقی رہ جائے گی اس وقت پہ، اسی لیے جزیہ بھی ختم ہو جائے گا، کسی غیر مسلم سے ٹیکس نہیں لیا جائے، اسلام ہی ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ ہوں گے المسیح سچے، یہ ہے مسیح دجال جھوٹا۔ جی پوچھیں بھائی۔ میں جو ہے بہت دفعہ مولانا صاحب کو یہ سوال کر چکا ہوں کہ زندگی اور موت وہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رزق بھی ایسے ہے، تو پھر خودکشی کیا چیز ہے؟ ایک سوال ہے۔ دوسرا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ غسل کے بعد وضو کی ضرورت ہوتی ہے نماز کے لیے نہیں ہوتی؟ پہلا سوال سیکھی صاحب رسم ہے۔ خودکشی جو ہے وہ کہتے جی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر خودکشی جو ہے وہ کیا، اس کا کیا؟ نہیں، صرف زندگی اور موت ہی میرے بھائی خدا کے ہاتھ میں نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ میں اگر بول رہا ہوں یہ بھی اس کے ہاتھ میں، اگر وہ توفیق سرب کر رہے ابھی فارغ ہو جائے ختم ہو جائے گی بات۔ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی چیز اس کے ہاتھ سے باہر نہیں۔ انگلی بھی ہلا رہا ہوں اللہ کے اذن سے، یہ سپیکر بھی چل رہا تو اس کے حکم سے چل رہا کہ تو آواز کو بلند کر، کوئی چیز اس کے حکم سے باہر نہیں، مگر وہ اس حکم کے اندر ہی یہ چیز ہے کہ انسان کو جو عقل دی گئی اس کو استعمال کرے، اس کو ایک دائرے میں اٹانومی دی گئی نا، خود مختاری، اس لیے یہ مجرم بھی کہلاتا ہے، اس کو انعام بھی ملتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ جیسے دوسری چیزیں تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ہمارے یہ تقدیر نے یہ نکالا گوشہ کہ باقی مخلوق جو اس کو جکڑ کر چلا دیا، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ اپنی مرضی سے کر ہی نہیں۔ تجھے اختیار دیا گیا، عقل دی گئی ہے، ارادہ دیا گیا، تو سوچتا ہے بہت دیر یہ کام کروں یا نہ کروں۔ آپ کے ذہن میں بھی دیر تک بحث رہتی نا، کوئی کام آپشن ہوتا کروں یا نہ کروں، اس کے نفع یہ ہیں نقصان یہ، اختیار ہے ہی تو سوچتے رہتے ہیں، اور اب پھر اپنی مرضی سے پھر میں چاہوں انگل ہلاؤں ابھی ہاتھ روک سکتا۔ اس لیے انسان کو جو عقل اور ارادہ ملا، یہ اس تقدیر اس اللہ کے حکم کا ایک حصہ کہ باقی مخلوق کے لیے حکم جبری ہے، ہمارے لیے حکم جو ہے نا وہ تشریح ہے کہ یہ کرو، اچھا ہوگا، نہ کرو گے جس طرح جی چاہے تم کر سکتے ہیں، مگر یہ طریقہ غلط ہے، یہ صحیح ہے ہمارے اختیار میں جی۔ اس لیے یہ جو نا کہ انسان خودکشی کرتا، غلط کرتا، کوئی اس کو جکڑ کر کے آتا، وہ آپ یہ غلط بات کرتا ہے، اس لیے سزا کا مستحق۔ اللہ کے ہاتھ میں ہونا ہے کہ قوانین اللہ نے بنائے کہ یہ زہر کھاؤ گے قانون ہے مر جاؤ، یہ اس کا مقرر کیا، مگر کھانا نہ کھانا میری اپنی مرضی، مجھے سمجھ دیے کہ نہ کھاؤ، کھاؤں گا تو مر جاؤں۔ قوانین مقرر کرنے، مقنن ہونے کی حیثیت سے سب کچھ اللہ نے قوانین طے کر دی ہے، یہ اس کے ہاتھ میں، مگر انسان پھر اس کو صحیح غلط استعمال کرنے میں آزاد ہے۔ تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں، ناداں جسے کہتے ہیں تقدیر کا زندان، بیوقوف کہتے ہیں کہ یہ تقدیر کا جھگڑا ہوا، وہ باقی مخلوق ہیں، سورج چاند ستارے، انسان میں اب بھی طاقت موجود ہے کہ وہ تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ یہی بدلنا کہ اگر حضرت عمر آپ کو قتل کرنے کے لیے جائے، تقدیر کیا تھی؟ ڈیسٹینیشن جہنمی تھی، توبہ کر رہی راستے سے باز آ گئے، تقدیر بدل گئی، انہوں نے اپنی خود ہی بدل لی کہ توبہ کر کے اوپر جنتی ہو گئے۔ اس لیے انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ کر دی ہے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، باقی پھر جو نا رزلٹ وہ قانون خداوندی جو ہے اس میں دخل نہیں نکلے گا۔ آپ نے زہر کھائی ہے مرے گا، آپ نے دوائی کھا لی ہے شفا ہوگی، قوانین مقرر کرنے میں دخل نہیں،
ان کا استعمال جو ہے اس میں ہمیں آزادی دی گئی کہ یہ کر سکتے ہیں۔ اب غسل کے بارے میں پوچھا، نہانے کے بعد وضو کرنا سوائے حماقت کے کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھیں جب سر سے پاؤں تک اس نے سارا بدن دھو لیا، کیا رہ گیا؟ کیا پھر منہ دھوتا، ہاتھ دھوتا، پاؤں دھوتا؟ کوئی نہیں۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتوضا بعد الغسل، نہانے کے بعد آپ وضو نہیں کرتے۔ کچھ صحابہ کا پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں ہاتھ لگ جاتا ہے، انہوں نے کہا ان میں یار یہودیت کے اثرات باقی ہیں۔ ابھی یہ شکی اور وہی لوگ ہیں کس شدت میں پڑے ہوئے، سارا بدن دھو لیا پھر پانی ضائع کرتے پھر۔ تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جب نہائیں پہلے ٹھیک ہے جہاں غلاظہ لگی ہو صاف کر لیں، استنجا کریں، ہاتھ دھو کر منہ میں پانی ڈالیں، ناک میں، سر سے پاؤں تک آپ اپنے آپ کو دھو لیں، وضو ہو گیا، نمازیں پڑھیں، سب کو کوئی علیحدہ وضو کی ضرورت ہے۔ مولانا صاحب میں نے یہی سوال ایک دوسرے مولانا صاحب سے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ تہمت اگر باندھے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ کو وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ غسل خانے باندھے ہیں اس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت ہے کیونکہ آپ اس میں لگے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایسے لوگ جو دین کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے اور لوگوں کو فتوے دیتے ہیں، پھر بچے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں نا کہ چادر ہوتے پھر ٹھیک ہے ورنہ غسل خانے میں نہیں دی، کیسی بیوقوفی بات، کوئی اس میں نہیں، آپ ننگے ہو، بلکہ آپ وضو کرنے کے بعد بھی سارے کپڑے اتار دینا، مرد عورتیں کسی ضرورت کے لیے ننگے ہو جائیں تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا، یہ وضو توڑنے والی کوئی چیز ہے اس میں؟ آپ رضی میں کپڑے اتار کر پھر نئے پہن رہے ہیں، کیوں وضو ٹوٹے گا؟ نواقض وضو متعین ہے، کیا یہ چیزیں وضو کو توڑتی ہیں؟ ان میں ننگا ہونا کوئی وضو کو نہیں توڑتا، اس لیے آپ غسل خانے میں ننگے ہیں تو بے شک ننگے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کا غسل ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، کوئی نہ ایسا کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس میں کسی کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا اہل حدیث وغیرہ یہ جو کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے اس لیے پہلا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی بات کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت طلق بن علی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر شرمگاہ کو آدمی خارش وغیرہ ہوگی چھو لے وضو کے بعد، فرمایا انما بضعۃ منک، یہ بھی تیرے جسم کا ایک ٹکڑا، ہاتھ لگ گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ ہاں کوئی بات نہیں، دین کا علم صحیح سیکھنا چاہیے تاکہ لوگوں تک کنوے صحیح ہو سکے، ورنہ عجیب ہی بات ہوگی نا، پریشان لوگ کہ مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا ہوتا ہے۔ تو دین کے بارے میں مکمل علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، آپ ان پر نہ خود بھی دیکھیں، اب تو اردو میں بہت کتابیں ہوں گی، انگریزی میں ہوگی، پڑھا کریں آپ۔ جی مولانا صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں خودکش حملے کا کیا کنسیپٹ ہے؟ اگر اسلام خودکش حملے کی اجازت دیتا ہے تو وہ کون سے عوامل ہیں جس میں خودکش حملہ کرنا جائز ہے؟ بات یہ ہے بھائی میرے عزیز کہ جیسے بازو ایک تو ڈاکو کاٹتا ہے، کسی بے گناہ کا اس نے بازو کاٹ دیا، سب اس کو ظلم کہیں گے۔ ایک بازو ڈاکٹر کاٹتا ہے کہ اب اس کو اگر نہ کاٹا جائے تو سارا جسم میں جو ہے متاثر ہو جائے گا، اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر خدمت کر رہا۔ کام ایک ہی ہوتا ہے، مقصد سے اس کا حکم بدل جاتا ہے کہ وہ کس غرض سے یہ کرتا ہے۔ اگر خودکش حملے بے گناہ لوگوں پر کرتا ہے، خام کا دہشت پھیلاتا تو انتہا درجے کے انسان دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، انسانوں کے ساتھ زیادتی کر رہا۔ مگر کبھی ایسی نوبت بھی آ جاتی نا کہ مظلوم اور بے بس لوگ جو ان کا کوئی چارہ یہ ظالم نہیں چھوڑتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بے ایمانوں کو ختم کرنے کا اب یہی طریقہ کہ میں اپنی جان بھی دوں اور ان کو بھی لے اڑوں۔ اگر وہ واقعی صحیح معنوں میں کسی کو ٹارگٹ بناتا ہے، ضمن دوسرے بھی مر جاتے ہیں، کئی ساتھی پریشان ہوتے ہیں کہ بے گناہ مر جاتے۔ اب یہ مسائل تو اس وقت ہی پیش آیا نا جب اسلام صاف آتے، کئی قلعے ایسے ہوتے تھے کہ وہاں لوگ جو تھے انہوں نے مسلمان بچے عورتیں جو تھے ان کو یرغمال بنایا ہوتا تھا، جب مسلمان وہاں کوئی تیر وغیرہ چلاتے وہ ان کو ڈال کے طور پر پیش کرتے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کیا جائے؟ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان بچے عورتیں جن کا قتل حرام ہے تو قلعہ کیسے فتح ہو، یہ دشمن جو ہے ان کے ساتھ کیسے ہم نپٹیں گے؟ تو حکم یہی ہوا کہ ان کو ختم کریں، یہ شہید ہو جائیں گے، یہ مرنا تو آخر انہوں نے ہے ہی نہ کبھی نہ کبھی، اب ان بچوں عورتوں کو شہادت نصیب ہوگی، ان کے پر ظلم نہیں ہوگا، یہ جنت میں سیدھے جائیں گے۔ مگر ان ظالموں کو یہ فراڈ کرنے کا موقع نہ دو کہ مسلمانوں کو آگے کر کے اپنی جان بچا لی، اڑا دو ان کو۔ یہ ساری بحثیں ہو چکی ہیں، اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آدمی بیوقوف نہ بنے کہ کافر ہمیں بس ایسی باتیں کرتے رہے، بے گناہ مرتے ہیں، یوں مرتے۔ آپ جب بمباری کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بم جو صرف ظالموں پر پڑ رہا ہے، عراق ایران میں تباہی، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، بچوں عورتوں کو مار رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں وہاں بم برسا دیتے، صرف چھپے ہوئے پیچھے کہ آپ اپنا گناہ چھپا رہے ہیں، ہمیں بدنام کریں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ مسلمان ہی کرتے ہیں، اب جو حالات سے گاؤں تو جانتے ہیں کہ موقع پا کر خود بے ایمانوں کے جن جانا وہ سارے ملکوں میں یہ ہنگامے کرتے ہیں تاکہ بدنامی مسلمانوں کی ہو
اور جو ہے نا موقع ملے ہمیں ان علاقوں میں گزرنے کا، ورنہ مسلمان ایسے گئے گزرے نہیں کریں۔ ہاں کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو پھر یہ خودکش حملات، جو خودکشی کہتے ہیں غلط۔ خودکشی سے بلا وجہ اپنے آپ کو مار لے اور کسی کا کچھ نہ بگائے۔ خودکش تھا کہ اگر یہ پڑتا ہے کہ میں اس کو اڑاؤں گا، وہ اس کو مارتے ہوئے خود بھی مر جاتا۔ اب آپ دیکھیں اگر خودکش نہیں ہونا تو یہ فوج کیوں جنگ کرتی؟ جنگ جو خودکش مرنے کے لیے جاتا سپاہی، دوسرے کو مار سکے نہ مار سکے، خود تو یہ مجاہد اور غازی جو ہے نا مرنے کے لیے تیار ہو کر جاتا ہے کہ میں مرنا پڑا تو مروں گا۔ اس لیے یہ کوئی بات نہیں، مقصد نیک ہونا چاہیے، خواہ مخواہ اس دائرے کو پھیلانا نہیں چاہیے، اور جو بے گناہ ان کو بچنا چاہیے۔ مگر اگر کبھی بے بسی ہو جائے، میں آپ کے سامنے صرف ایک فتح مصر کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ کرا تھا محاصرہ کیا تھا مسلم لشکر، بہت دیر تک محاصرہ رہا، فتح ہی نہ، وہ اندر محصور سے کافر۔ آخر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ نے، جو رسول اللہ کے پھوپھی تھے، انہوں نے کہا یار تم مجھے اٹھا کر نا اندر پھینک۔ اب یہ خودکشی کا، ایک آدمی کو اندر ان کافروں میں پھینک کھول دیا، لشکر اندر داخل ہو۔ تو ایسے مرحلے آتے ہیں کہ کسی کو قربانی دینی پڑتی ہے، ایک حکم نہیں لگ سکتا، دیکھا جائے گا کہ اس آدمی کی نیت کیا، کیسا طریقہ اس نے اختیار کیا۔ دشمنوں سے اس کے علاوہ بھی نپٹا جا سکتا تھا، یہ یہی راستہ رہ گیا جی۔ ٹھاکرے نے دیوار کے اوپر سے پھینک دیا، وہ لڑتے جھگڑتے دروازے تک چلے۔ جی جی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ایمان بہت کمزور ہو چکے، کیونکہ محنت میں کی جائے کہ جیسے صحابہ کے ایمان تھے، کیونکہ ان کا کلمہ اور ان کا ایمان دلوں پر اترا ہوا تھا، ہمارا ایمان اور ہمارا کلمہ صرف زبان پر تھا۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا۔ 13 سالہ زندگی مکی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایمان بنانے کی۔ اس بات پر، اس کام پر زیادہ محنت کی جائے کہ امت کو اس کام پر لایا جائے، ایمان بنایا جائے، کیونکہ جب کوئی قرآن آیات کوئی حکم کرتا تو فوراً وہ صحابہ میں انہوں نے اس پر عمل کر دیا۔ آج ہم یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، لیکن اپنے کام کو ہم پہلے رکھتے ہیں، نماز کو بعد میں، قرار ہو گئی چلو کوئی بات نہیں۔ اس پر یہ محنت کی جائے کہ پوری امت کو ایمان بنایا جائے، پھر حکومت بھی خود اپنے آگے امت کو اس کام پر کھڑا کیا جائے۔ آپ کی بات جو ہے نا بہت اعلیٰ، ٹھیک ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بنیادی چیز ہے کہ اسلام جو چیز ذہن میں پیدا کرنا چاہتا ہے نا، وہ ایمان ہے، مستحکم یقین ہے، اس کے بعد پھر اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک دو باتیں اس میں جو ہے نا وہ اصلاح طلب ہے۔ ایک تو لوگ جو ایمان پیدا کرنے کی کہتے ہیں کہ کوئی ایسے مصنوعی طریقے اختیار کیے، ایمان اس طرح نہیں پیدا ہوتا۔ سن لیں، ایمان بہت مشکل بات ہے، رسمی طور پر کسی کے ساتھ اس نے کچھ دن لگائے، کوئی نماز پڑھنے کا، داڑھی وغیرہ سے نہیں ایمان پیدا ہوتا۔ ذرا رگڑا لگا نا زندگی میں، معاملات آئے، دیکھیں گے بڑے بڑے تبلیغی اور بڑے بڑے نیک جو ہے فراڈ کرتے۔ ایمان پیدا کرنے کے لیے، رسوخ ایمان کے لیے آپ کے یہ ادارے، میں آپ صاحب کہوں گا جو آپ کام کر سکتے ہیں نا، آپ کی لیبارٹری، اگر آپ کا رخ بدل جائے نا کہ بجائے بحریت سکھانے کے ایک ایک پوائنٹ پر دکھائیں کہ یہ پلاننگ کے تحت بیٹو نظر آتا، خود بخود نظر بنی ہوئی بات نظر آتی ہے، یہ معلوم ہوتا کہ بڑا مائنڈ ہے پیچھے، سوچا گیا کہ یہ چیز ایسی بنائی جائے، اتنا والیوم ہو اس کا، اتنا ڈسٹنس ہو، کیسے سوچی سمجھی بات۔ اگر سائنس پڑھاتے وقت اور اپنے علوم پڑھاتے وقت استاد موحد ہو تو جیسے سادی فرماتے ہیں برگ درختان سبز در نظر ہوشیار۔ آپ جمعے کا خطبہ نہ سنیں، کسی لیبارٹری میں جا کر پروفیسر کا لیکچر سنیں، بشرطے کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ فرماتے ہیں ایک سبز پتا درخت کا عارف کی نظر میں جو پہچانتا ہے، آپ باٹنی آپ پڑھتے پڑھاتے جب خورزمین کے آگے رکھتے کیا جہان اس میں نظر آتا، کیسے سانس لے رہا، کیسے گزرا۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر برکے دفتر معرفت کر دیا۔ خدا کی معرفت کے دفتر ہیں، ایک ایک پتا، ایک ایک ایٹم جو آپ پڑھا رہے ہیں، مگر بدقسمی سے رخ غلط ہو گیا، بغیر خدا کے منوانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھاتے کہ اس میں اتنے لاز ہیں، اتنے پرپس ہیں، ایک دوسری چیز اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اس سے تو پتہ لگتا ہے ساری کائنات پر ایک حکمرانی کر رہا، ایک خدا۔ اس طرح اگر پڑھائے جائیں قرآن، آپ میرے بھائی دیکھیں نا، وہاں بعض مسئلے نہیں کیے گئے، آیات، وہ آیات ہم نے چھوڑ دی، نہ تبلیغی نہ میں کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ آیات جو مسئلے والی ان کو بھی کہتا، مگر جب ذکر کرتا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، چار پایوں میں، بادلوں میں، دن رات کی آمد میں، آسمانوں زمین ستاروں، آیات بے شمار نشانیاں خدا کی قدرت کی،
वहाँ जोर देना चाहिए। जो प्रोफेसर लेक्चर दे रहा, कोई एस्ट्रोनॉमी पर दे रहा, वो बाप पढ़े सितारों वाला और बच्चों को दिखाए कि ज़मीन से भी हज़ारों गुना बड़े, सूरज से भी बड़े, और किस तरह अपनी अपनी सेट टकराते नहीं हैं, रफ्तारों में फ़र्क नहीं पड़ता, खुदा नज़र आए, साफ नज़र आया कि लगाम पकड़ी है खुदा ने। यानी उलूम इस तरह पढ़ाई, कुरान ने सारा दौर ईमान पैदा किया, मसले मसाइल पर नहीं, दलाइल दिए गए कि एक एक चीज़ पर उंगली रखी अल्लाह ने कि इन चीज़ों को देखो, इनसे पता नहीं चलता कि कोई खुदा है जिसने ये दुनिया बनाई। बारिश के कचरों का कहीं जिक्र करता, कहीं इंसानी पैदाइश का करता, कहीं खुराक का करता। वो हिस्से ऐसे हैं जो हम तर्जमा करते हैं, जब दर्स देते हैं अल्लाह की निशानियाँ गुजर जाते हैं। हालांकि वो आयतें इस काबिल हैं कि जहाँ इन्ना फी खल्क़ि समावात, आसमान और ज़मीन की पैदाइश में 10 दिन तो इसी पर लग जाए कि आसमान क्या है, ज़मीनें क्या, पता चले बच्चों को। और जो कुछ साइंस ने अब तक मालूम किया, मैं इस सिलसिले में पहले भी कह चुका हूँ, बेशक थोड़ी बहुत गुमराही थी, मगर तायब होकर मरा डॉक्टर गुलाम जीलानी बर्क, वो आपके तबका से ही था, कैमलपुर में प्रोफेसर थे। उन्होंने 2 कुरान लिखी, हर बच्चा यूनिवर्सिटी का उस्ताद उसको पढ़े। उसने कहा एक कुरान यह जो किताब की शक्ल में दिया, इसको भी अल्लाह आयात कहता। एक कायनात है जो हमारे इर्द फैली हुई है, हमारे अंदर और बाहर, अल्लाह इसको भी आयात कहता। चैप्टर बने हुए हैं पहाड़ों के, जानवरों के, और जो कुछ साइंस ने अब तक मरो वो सारे हवाले भी हैं। वो कहता है जो सही मानों में साइंसदान थे सजदे में कर गए। उन्होंने कहा भाई ठीक है, ऐसा खुदा है जो दुनिया चला, सही तरीका से पढ़ा। अब ईमान पैदा करेंगे अगर सिर्फ हम के ये मुसलमान बच्चे हैं अल्लाह को मानो रसूल, ये हवाई बातें हैं। लोग इल्हाद में मुब्तला हो गए। ये फलसफे साइंस ने दहरियत फैला दिया। इसका इलाज इल्म से है कि दलाइल से मुतमईन करो लोगों को कि वाकई ये चीज़ें हक हैं, कि अल्लाह है, एक है, रसूल को उसने भेजा। हम ऊपर से फर्ज कर लेते चूंकि मुसलमान है, रसूलुल्लाह का हुक्म मानो। भाई वो तो कहते हैं कोई रसूल आया ही नहीं, वही की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, अकल इंसानी काफ़ी। इस दौर में ये इतना कुफर फैल गया कि अकल इंसानी नहीं काफ़ी है लगा। तो वही की जरूरत समझाने के लिए ये काम बहुत गहरा काम यही है, मगर बहुत पीछे हटना पड़ेगा, बुनियादें पुख्ता करनी पड़ेंगी, दिलों में यकीन बैठे तो सही, अकल मुतमईन हो कि वाकई अल्लाह है, एक है, उसने रसूल भेजे हैं, रसूल के पहचान क्या होती है। तो ईमान पैदा किया जाए, उसके लिए मेहनत, और साथ जो है ना कि हुकूमत खुद ब खुद आ जाए, ये मफरूजा कर दो। ये बिल्कुल हमारे ये नेक साथी, मैं उन सबका आदर करता हूँ, मौलाना मंजूर नमानी से गलत फर्ज किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्लेट में रखकर हमें इस्लामी हुकूमत दे देगा, नहीं। जब चंद ठीक हो जाएंगे, सारे नहीं इकट्ठे होंगे ठीक, सारे अपने आप ठीक हो जाए, हुकूमत की जरूरत क्या, कुछ तादाद ठीक हो जाएगी, उन्हें मुनज़्ज़म होकर फिरना ऐसा करना पड़ेगा कि या आ जाओ इधर, हम रिवोट कर देंगे, वरना तख्ता उठ देंगे। इसके बगैर मियाँ जी नहीं होगा। कमी यही है तबलीग में कि पहले कदम पर करते हमें वोट नहीं चाहिए, हमें नोट नहीं चाहिए, हम दीन चाहते। और दीन कौन सा जो वोट के बगैर, हुकूमत अगर ना आई इस्लाम किस तरह चलेगा। बड़े बड़े दीनदारों को झूठ बोलना पड़ता है, दोहरे हिसाब रखने पड़ते हैं, सारे मजबूर हैं बेचारे। हुकूमत की इस्लाह के बगैर इस्लाम पर अमल नहीं हो सकता। ये ठीक है कि पहले बहुत सारी तादाद को ज़हनन हम कायल करें, हमारे हम ख्याल बने, वो ज़हीन तबका फिर आगे लोगों को बदले। है बात ठीक ईमान पैदा, मगर ईमान पैदा करने के लिए जदीद दौर की मालूमात जो ना ये लोगों के सामने पेश करनी चाहिए। वो सितारों का सुने, चांद का सुने, हम तो गुजर जाते हैं, चांद अल्लाह ने चलाया हुआ, वल कमरा कदम। भाई साइंस में निकालो कि चांद के बारे में क्या पता चला, दंग रह जाता आदमी का, अल्लाह तेरी ऐसी गुजरता है ऐसी आदमी। तो साइंसी उलूम जो जैसे एक मिस्री आलम ने अल्लाह वल कौन लिखी कि अल्लाह और कायनात, ये चीज़ें हैं जो तर्जमा करके यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में आए, ताकि बच्चे समझें कि दीन को मुल्लाओं की बात नहीं, कायनात सारी पुकार पुकार कर कह रही है कि इसका एक बनाने वाला है, रोज जला रहा है इसको, ये उसकी सिफात है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब, पर्दा से लंबा मौजूद और कुर्सी और उस सिलसिले में हम आपसे जी जी पूरी की पूरी गाइडेंस लेना चाहते हैं, बल्कि मैं ऑर्गेनाइजर से इल्तिजा करूँगी कि जब हम फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद पूरी हो जाए सितंबर में, तो इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर रखें। लेकिन फिर वक्त आप प्लीज पर्दे के बारे में ये फरमाइएगा कि हाथ और चेहरे के पर्दे के बारे में क्या हुक्म है, क्योंकि खाना खुदा में देखा कि वहाँ जो हुकूमत की तरफ से फरमाए हैं उनका तो आंख भी नहीं, उंगली भी नहीं, चेहरा तो दरदरा है, उंगली भी नजर नहीं आती। तो असल हुक्म चेहरे और हाथ के बारे में क्या है? नंबर दो, ये एक आयत है, उसका मुझे शान नज़ूल मुख्तसर सा फरमा दीजिए, और वो आयत पूरी का रेफरेंस, वो आयत है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह। बिल्कुल ठीक। मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया।
پردے کے بارے میں جیسا کہ انہوں نے فرمایا نہ ہے تو تفصیل درکار، اور اس پر میرے مفصل خطبے، کیونکہ یہ موضوع اس دور میں کچھ نہ الجھ گیا۔ اچھے بڑے عالم جو بالکل نیک تھے، ٹھیک تھے، وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا، علامہ ناصر الدین البانی جیسے، اور ان کی پیروی میں بہت سارے لوگ یہاں بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ اور منہ کا چہرہ، ہاتھ کا اور چہرے کا کوئی پردہ نہیں۔ یہ انہوں نے کتابیں لکھ لی، حجاب المرأۃ المسلمہ، تو یہ غلط فہمی ہوگی، اصل بات نہیں ہاتھ اور چہرے کا پردہ، مگر اس کی ایک خاص حد ہے۔ کچھ لوگ گھر میں بھی یہ کرواتے ہیں کہ دیور ہیں، جیٹھ ہیں، اپنے خاندان کے، وہاں بھی عورتیں چہرے چھپاتی پھرتی ہیں، وہاں بھی سختی کرتے ہیں، نہیں دین کو پوری طرح سمجھتے۔ بہت سے دائرے ہیں جہاں الگ الگ پردہ، خاوند بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں، سر سے پاؤں تک۔ اس کے بعد جو محرم لوگ ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان کے سامنے صرف چھاتی اور پیٹھ اور جو رانے ہیں یہ نہیں ننگی کی جاتی، باقی باپ اور بھائی کے سامنے کبھی کاروبار میں گردن، یہ بازو، یہ ٹانگیں نیچے سے پنڈلیاں ننگی کرنی، سب جائز۔ یہ محرم ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اسلام میں نکاح حرام ہے۔ ظہر، بطن اور جو ہے یہ ران، یہ ہے پیٹ، یہ پشت اور یہ رانے، یہ محرم کے سامنے نہیں، کسی حالت میں نہیں ننگی کی جائے، مجبوری الگ ہے۔ اور اس کے بعد دائرہ کہ وہ محرم نہیں ہے مگر رشتہ دار ہیں، دیور جیٹھ وغیرہ یا خاوند کے دوست ہیں، گھر میں آتے ہیں، قابل اعتماد ہیں، ان کو گھر میں آنے کی اجازت ہے، ان کے سامنے یہ منہ اور ہاتھ ننگے رکھے جائیں گے، زیب و زینت کے بغیر، سادہ حال۔ یہ سورہ نور میں۔ اب دائرہ شروع ہوتا ہے اجنبی لوگوں سے واسطے کا، گھر سے باہر نکلتی ہیں، یہ سورہ احزاب ہے کہ جب گھر سے باہر نکلو اس اپنے اوپر کپڑے ڈالو اور اپنے چہرے جو چھپاؤ، سوائے تھوڑی سی آنکھیں، باقی سارا جو ہے نا اس کو چھپانا چاہیے۔ یہ چار جو ہے نا علیحدہ علیحدہ پردے کے حکام کے، زوجین کا کیا ہے، محرم لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ملنے والے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ۔ اب یہاں ایک حدیث پاک سے لوگوں کو غلط فہمی، جو مقصدیں وہ کہتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ دیور اور جیٹھ کا کیا، تو آپ نے فرمایا ہم اور موت، وہ تو موت، اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ گھر میں بھی عورتیں منہ چھپائیں، دیوروں جیٹھوں سے بیچاری کرتی ہیں، خاندانوں میں رنجشیں ہو گئی، طلاقیں ہو گئی۔ میں نے کہا یار اس میں پردے کا کہیں ہے، خدا کے بندو اس کا شروع پڑھو۔ یہ تنہائی کی بات تھی کہ کوئی مرد عورت جن کا نکاح اسلام میں حرام ہے، وہ تنہائی میں اس طرح بند کمرہ کہ کسی کے آنے کا خطرہ نہیں، یہ اکٹھے نہ ہوں ورنہ تیسرا شیطان ہوگا۔ وہاں پوچھا گیا کہ ہم قریبی رشتہ دار خان کے، فرمایا وہ تو موت ہے، وہاں بیت کر دی۔ یہ خلوت کی بات ہے، تنہائی، چہرے وغیرہ کے پردے کی بات نہیں۔ سورہ نور میں کہہ دیا کہ گھروں میں جانا تو اجازت مانگو، اجازت مانگی تو وہاں فرمایا عورتیں دوپٹے ٹھیک کر لیں، اور منہ اور ہاتھ الا ما ظہر منہ، یہ ننگے جو رکھیں کوئی نہیں۔ باہر جب نکلیں گی نا پھر کہا یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادر ہو اوپر اس کو اپنے اوپر لٹکائیں، چھپا لیں اپنا سا، پھر چہرہ اور ہاتھ بھی لٹکائیں، چھپانے۔ وہ پورے خطبات جو ہے نا لے لیں انشاءاللہ، وہاں دلائل اور ہر چیز میں نے جو سوال تھی حل کر لی۔ اب بات جو ہے نا کہ آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تو نے نہیں پھینکی وہ مٹھی، ومار میں تاجر ویدہ، آپ نے وہ پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اب اس سے بھی کئی لوگوں نے غلط نتیجے نکال لیے کہ پھر رسول ہی خدا ہوئے نا، جب اللہ کہتا کہ تو نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی، ہاتھ تو آپ کا ہی تھا۔ یہ غلط بات، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتا۔ وہاں یہ آتا ہے دوسرا ٹکڑا، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ جب کافروں کو تم نے قتل کیا تھا، جمع کر دیا، تو تم نے قتل نہیں کیا تھا، ولیکن اللہ قتل، اللہ نے ان کو قتل کیا۔ یہ انہونی بات جو ہماری کوشش سے نہیں وہ ہو سکتی تھی، جب ایسا نتیجہ اللہ اپنے فضل سے برآمد کر دیتا نا، اس کو پھر کہتا کہ آپ کی مٹھی نے کیا کرنا تھا، آپ نے جب مٹھی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ یعنی جو نتیجہ اس کا نکلا کہ وہ سب کافروں تک پہنچ گئی، ایک مٹھی، ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے چہرے رسوا کر دیے۔ یہ کام آپ کی مٹھی نہیں کر سکی۔ اور صحابہ کرام کا بھی میں نے بیان کو کہہ دیا، ساتھ ہی ہے کہ جب تم نے کافروں کو قتل کیا، قتل تم، اے صحابہ جب تم نے نہیں کیا تھا، اللہ نے، کیونکہ صحابہ کے پاس کیا تھا، 2 گھوڑے، تلواریں بھی بہت تھوڑی، بہت بے بس، 313 وہ 1000، تو چونکہ غیر متوقع نتیجہ جو ہے وہ سایہ اللہ کی مدد کے نہیں ہو سکتا۔ وہاں اللہ کہتا کہ تم نے نہیں یہ کام کیا، ہم نے کیا، ہوتا اسی نے کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر ہوتا۔ جی مولانا صاحب، میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ نے کہا کہ اختلاط و مرد و زن جو ہے وہ جس کی سوسائٹی ہوتا ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہو جاتی ہے، تو آپ ہمیں ہماری رہنمائی کیجیے کہ پھر ہمیں کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ علم حاصل کرنا بھی ہمارا رائٹ ہے، اور اس وقت جو خواتین کی تعداد ہے وہ بھی سوسائٹی میں مردوں سے زیادہ ہو چکی ہے۔ بالکل یہی تو اس امت کا جرم ہے کہ اس نے ان بچیوں کے لیے کوئی اب تک ایسا اہتمام نہیں کیا
دینی جماعتوں ان سے بھی شکایت ہے کہ وہ کہتے رہتے ہیں حکومت یونیورسٹی بنائے، حالانکہ حکومت ظاہر بات انہوں نے کیوں بنانی، وہ تو چاہتے ہیں کہ رہی صحیح کثر بھی نکل جائے۔ ان جماعتوں کو ایسے وسائل حاصل ہیں، لوگ مدد کرنے والے موجود ہیں، بے قرار ہیں، قدم نہیں اٹھاتے، ورنہ اگر یہی کر دیتے تو آج تک یہ مسئلہ حل ہو جاتا، بچیاں سارے علم بھی حاصل کرتی، لڑکوں سے آگے نکل جاتی، کوئی بات نہیں۔ ہمارے سامنے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ، محب الدین تبری جیسے امام حرم، ان کی سندیں، ان کی استاد جو تھی، ان کی عورتیں جو محدثات تھی، پردے میں ان کو حدیث پڑھاتی تھی، وہ بھی ان کا ذکر ہے، فلاں فلاں سے میں نے حدیث پڑھی، علم میں کوئی رکاوٹ نہیں، مگر اختلاط بری کیا، مگر اس کا کیا کیا جائے؟ کوئی اس بارے میں کوئی سوچتا نہیں، کوشش نہیں کرتا۔ اب بچیاں بیچاری مجبور ہی ہیں، جو کچھ ہو رہا وہ سارے لوگوں کے علم میں، اللہ ہی شاد و نادر کسی کی عصمت بچائے، ورنہ حرام زادے کی جو بھیڑی ہے وہ ارد گرد پھیلے ہوئے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانے کا رجحان بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور جو لڑکیاں یہاں پر پردہ کرتی ہیں تو باہر کے ممالک جہاں پر پردے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں پر کیا کریں، یا پھر وہ علم حاصل نہ کریں؟ یہی کرنا چاہیے بیٹا، ایسے علم پر لعنت بھیجنی چاہیے۔ میں تو یہ لوگ جو جاتے ہیں نا غیر ممالک کو، ان کے عرب عالم نے بھی ایک کتاب پوری لکھی، قرآن حدیث یہ بتائیے، غیر مسلم علاقوں میں بے شک کہتے ہیں نا ہم تبلیغ کے لیے گئے اسلامی ادارے، مجرم ہیں لوگ، دار الکفر کی جو ہے رہائش ہے یہ حرام ہے، ہمیں نہیں جا کر غیر اسلامی ملکوں میں رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے تو ہدایت ہے کہ اگر ہم جائیں نا تجارت کے لیے بھی تو وہ بھی جو ہے ویزا کا سال کے اندر اندر لوٹنا پڑے گا، ورنہ تمہاری اولاد وہاں جنم لے گی، غیر مسلموں کی تہذیب سے متاثر ہو جائے، کیا بنے گا؟ تم اولاد کو کافر بنانا چاہتے ہو؟ مسلم اسٹیٹ میں رہو اور یہاں مسلمانوں کی تہذیب جو صحیح اسلامی حکومت تو ہے، تو بیٹا سب کچھ غلط ہی ہو رہا۔ اب روٹی کی خاطر اپنا دین اور ایمان برباد کیا جائے تو یہ ایسے علم سے بچنا ہی ٹھیک ہے۔ اقبال بیچارہ اتنا پڑھا لکھا ہے مگر وہ عورتوں کی تعلیم سے اسی لیے ناراض تھا نا کہ تعلیم کے نام پر بیچاریوں کو دھوکہ دے رہا ہے، کرنا ذلیل اور رسوا کر، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، بچوں کے لیے بھی جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو فقط جاؤں۔ اب آپ بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، کیا نتیجہ کہ صرف روٹی میری تنخواہ، کیا آپ نے حاصل کیا؟ نہ زندگی کے مقصد کا کوئی پتہ، نہ رسول کی تعلیم کا، نہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، نوکری کر رہے ہیں، نوکری تعلیم کا نچوڑ۔ اقبال کہتے ہیں یہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں وہ کفے جاؤ۔ روٹی کسی نے ٹوکری اٹھا کر کماری، کسی نے پروفیسر بن کر، علم تو وہ ہے کہ آدمی کو مقصد زندگی کا پتہ چلے، طریقہ پتہ چلے کہ کیا طریقہ جس سے میرا مالک خوش ہو، کچھ نہیں۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ اب کیا ہے، عورتوں کو مرد بنا رہا ہے، بیچاریاں مردوں والے کام کر رہی ہیں اور اس کو کہتی ہیں ترقی، ہم شانہ بشانہ۔ بھائی مرد عورتوں والے، جیسے تھانوی صاحب سے ایک آدمی نے کہا جی یہ کیا اسلام نے رکھا ہے فرق، لباس جڑا عورتوں والا نہیں ہونا چاہیے فلاں، انہوں نے کہا یار چودھری صاحب ایک دن وہ لہنگا پہن کر اور ساری سوڑی لگا کر آپ ہی میں کہنے لگا توبہ توبہ، فرمایا شرم کر، اللہ نے الگ الگ رکھا ہے، وہ عورتیں بنے کوئی اس میں حد تک نہیں، کوئی توہین ہے، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں سر کا تاج ہے، اور مرد بن کر اپنے کام کر۔ جی میرے کوشچن کرنے کہ جیسے والدین کے حقوق بتائے گئے ہیں بہت زیادہ، اتنا ہمیں نالج بھی نہیں ہے، لیکن آج کل کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے پہلے تک ساری رات پانی کا پیالہ لے کے کھڑے ہو جائیں اپنی والدہ کے سر پہ، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ رات کو امی یا ہمیں اٹھا کے کہہ رہی تھی کہ دودھ پی لو، پھر یونیورسٹی سے گھر جاتے تو وہ ہمیں روٹی پکا کے دے دیتی ہیں، لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی، تو ہمیں کوئی اتنا یہ اس سے ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، مطلب ان کی خدمت کا کیا آج کل تو ہمیں حقوق کا بھی نہیں پتا، اور ہم کس طرح سے ان کے حقوق کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے اندر اتنی میرے خیال میں وہ بھی طاقت بھی نہیں کہہ لیں یا ایمان کی کمی کہہ لیں یا کچھ بھی نہیں بیٹا، نہ آپ میں ایمان کی کمی ہے، نہ کوئی آپ میں ہمت کی کمی ہے، یہ لوگ جو ہے انہوں نے حقوق اپنے طرف سے جعلی بنا لیے جو آپ کے ذمہ وہ عائد نہیں ہوتے۔ اس پر مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب جو ہے نا بہشتی زیور، اس کے آخر میں انہوں نے ایک رسالہ لگوایا، بہت عمدہ، بلکہ چاہیے کہ فوٹو سیٹ کرا کر نا سارے لوگ دینی جو ہیں وہ تقسیم کریں اسی پر کہ لوگوں نے ماں باپ کے حقوق پر اتنا زور دے دیا، غلط سے بیویوں کا ظلم ہونا شروع ہو گیا، بلکہ طلاق دینی شروع کر دیا۔ ابا جی کہتے ہیں حضرت عمر کا حوالہ دینے لگے، بھائی تم عمر ہو جو کہہ رہے، کوئی عقل کرو، حضرت عمر خام خواہ مشورہ دے سکتے؟ یعنی جھوٹے والد لوگوں کی بیٹیوں کو برباد کرتے ہیں اور بہانہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا وہ رسالہ اسی پر ہے کہ تعدیل الحقوق، سب کو اپنے جگہ پر میزان پر رکھا جائے کہ یہ حق اس کا ہے، یہ بیوی کا ہے، ماں باپ کا یہ حق کوئی نہیں کہ وہ بچیوں کے ساتھ ظلم کرائیں۔
اگر یہ سوچیں کہ ہماری بیٹیاں بھی دوسروں کے گھر میں گئی ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو، کیا بنے گا پھر؟ کوئی خدا سے ڈرنا چاہیے۔ وہ رسالہ بالکل اس قابل ہے کہ بچیاں بھی پڑھ لیں تاکہ بتا سکیں کہ یہی حق ہے تمہارا، یہ ہم ادا نہ کریں تو ٹھیک ہے قصور، ورنہ جو آپ نے جعلی حقوق بنائے ہوئے ہیں یہ کوئی دین ہمیں نہیں کرتا، ہم نہیں یہ کریں گے۔ بچی کا سوال یہ تھا کہ ماں باپ خدمت اب کرتے ہیں، بچے جب جاتے ہیں یونیورسٹی سے دودھ پلاتی ہیں، کھانا بنا کے دیتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ہم ان کی کیسے خدمت کریں، وہ تو ہماری وہ کر رہی ہیں خدمت۔ کس کو؟ وہ کہہ رہی تھی کہ ماں باپ اب بچیوں کو دودھ پلاتی ہیں کہ اٹھو دودھ پیو، یہ میں نے کھانا بنایا ہے تم کھا لو۔ صدیقی صاحب یہی ہونا تھا، جب بچیاں بیچاری یہاں دھکے کھاتی ہیں، تھک ہار کر جاتی ہیں، تو پھر ماں نے ہی خادمہ بننا تھا نا، ان کے لیے کچھ کر کے رکھنا تھا نا۔ اب یہ دورہ کام تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ادھر سے بھی جائیں اور پھر جا کر یہ کھانے تیار کر لی، یہ اب ماں نے پھر بھگتنا تھا نا۔ اگر یہ کام کیا ہے تو پھر نتیجہ یہی ہونا، یہ پھر بے ادبی کیا، ٹھیک ہے ان کو چاہیے جاگتی رہیں، کھانے تیار کریں، یہ بیچاریاں جو تھکی آ رہی گئی ان کی خدمت نہیں کریں۔ اگر ایسا نہیں کرنا تھا تو پھر ان کو گھر میں رکھ لی۔ میاں بیوی آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق کہے تو اس کا کیا حل؟ یہ 3 دفعہ طلاق بالکل لایانی ہے، کوئی شے نہیں۔ 1000 مرتبہ بھی کوئی کہہ دینا آپ آج سے مطمئن ہو جائیں، جو ایسا اس کو بیچارے کو میرے پاس بھیجیں، اسٹیمپ لا کر اس کو دوں، تیرا نکاح قائم ہے، کسی حلالے کی ضرورت نہیں، کسی فتوے کی نہیں۔ دین اسلام نے 3 چانس دیے ہیں، جو بدقسمتی سے 3 مرتبہ بن گئے، 3 دفعہ نہیں چاہے طلاق وہ زندگی میں 3 موقع کہ آج آپ نے ایک طلاق کہی، بے شک 1000 مرتبہ کہہ دی، وہ ایک کاؤنٹ ہوگی۔ اس کے بعد دین نے گھر آباد رکھنے کے لیے راستہ کھلا رکھا کہ 3 حیض آنے تک تم یہ اعلان کر دو کہ میں نے وہ طلاق واپس لے لی، تو سب کام ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اگر 3 مہینے گزر گئے طلاق واپس نہیں لی، اب راستہ کھلا کہ دوبارہ حق میرا، مگر اب لڑکی کی مرضی ہوگی۔ پہلے تو جبر کہ وہ نہیں بھی مانتی، آپ نے رجوع کر لی، 3 مہینے گزر گئے، سابقہ نکاح تو ختم ہے، دونوں بالکل پہلے کی طرح الگ ہو گئے۔ اگر اب لڑکی مانے، اس کے وارث مانے، تو نیا حق مہر 2 گواہوں کی موجود نیا نکاح ہو جائے گا، ریوائز کر دیں گے۔ یہ ایک موقع، پھر کبھی ناراض ہوں گے، پھر ہوگا پھر یہی کہ 3 حیض تک واپس لے سکتا، بعد میں دوبارہ نکاح ہو سکتا، بے شک 20 سال ہوگا۔ جب تیسری مرتبہ کہے گا زندگی میں پھر یہ 3 موقع تھے زندگی میں، مذاق نہیں تھا کہ 3 بار کہہ دیا بار گزر گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ جی کیا اسلام میں جیل کا نظام ہے کہ فیصلے سے پہلے کسی کو قید کر دیا جائے، اور اگر الزام ثابت نہ ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا جو اس نے قید کاٹی؟ بالکل اسلام میں نا دنیا کے سارے قوانین کی طرح یہ 2 ہی حبس ہیں۔ ایک حبس استظہار کہ تفتیش کے لیے کسی کو روک لینا کہ اس کو رکھو، مگر یہ خواہ بخواہ کے ظلم اور زبردستی منوانا، یہ تو ظالموں نے خود ہی طریقے نکالے نا۔ خیر بہرحال حبس استظہار ایک ہے، حبس عقوبت کہ جرم ثابت ہو گیا پھر اس کو بند کیا جاتا، اس کی سزا دی، یہ سب کچھ ہے، مگر یہ ظالمانہ طریقے جو لوگوں نے بنائے یہ ان کی اپنی جان، جو مناسب باتیں ہیں وہ دین میں ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی کہتا نا میری اس نے چوری کی ہے، میرا جو تھانے دار کو کہہ کر اس کو مرواتا، تو وہ پھر حضرت نعمان ابن بشیر والی بات، کسی نے کہا اس کو مارے، انہوں نے کہا مارتا ہوں مگر اگر بے گناہ نکلا پھر اتنے کوڑے تیرے لگیں گے، مروانا مروا لو۔ تو اس نے کہا توبہ میں، فرمایا یہ مذاق ہے، میں تم نے الزام لگا دیا ہم مارتے پھریں۔ منافق، حاسد اور چغل خور اسلام کی نظر میں بالکل ملعون ہیں یہ لوگ۔ یہ ایسے روگ ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی میل نہیں، جس کے سینے میں ایمان ہوگا منافق نہیں ہو سکتا۔ منافق کیا کہ باہر سے وہ اسلام کا اعلان کرے، اندر سے کافر ہو، دین کو جھوٹا جانے، اور حاصل ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی، جلتا رہتا کہ یہ پروفیسر ترقی کر گیا، یہ لڑکا آگے نکل گیا، فرمایا اس کی بجائے غبطہ کرو، رش کرو کہ اللہ ہمیں بھی یہ نعمت دے، اس کے لیے بھی دعا کرو اللہ اس کو اور زیادہ دے۔ جلتے کیوں ہو؟ اور حسد کو تو دین نے کفر کے برابر شمار کیا۔ جلتا جو آدمی کس سے جلتا؟ اس آدمی سے نہیں جلتا، اگر حقیقت پر نظر دوڑے اللہ سے جلتا، وہ خدا پر ناراض ہے کہ اللہ نے اس کو نعمت کیوں دی ہے۔ اس لیے انتہا درجے کا کفر ہے کہ کسی کی نعمت پر جلا جائے۔ اللہ کے پاس کوئی فضل کی کمی تم بھی چاہتے تو اس سے مانگو، جلو نہیں۔ اور چغل خور جو ہے اس کے بارے میں تو بالکل اللہ کے رسول نے فرمایا نمام جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو یہاں سے بات سنتا آگے لگائی بجائی کرتا یہی جنت میں داخل ہوں گے، ایسے لوگ جو فساد کا باعث بنتے۔ جی یہ سوال تو ختم ہو گیا۔
کہ غیر ملک میں روزی کمانے کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں؟ روزی کمانے کے لیے نہیں جانا چاہیے. عارضی طور پر اگر ہے نا کوئی آپ تکنیک اور دوسرے علوم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہاں رہنے کی کوشش نہ کریں کہ وہاں ہی جم جائیں. جیسے میں نے عرض کیا دارالکفر جو ہے نا، ایسے علاقے جہاں کفر کی حکومتیں، وہاں رہائش مشکل رکھنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. وہ تو جو وہاں پیدا ہو ان کو بھی کہتا ہے ہجرت کرو اور یہاں سے نکلو. کجا کے لوگ روزی کی خاطر وہاں جا کر اپنی اولاد کو بے دین کریں. کئی مرتبہ میں آرٹیکل پڑھتا ہوں، کئی عورتیں بچے مرد روتے ہیں کہ وہ کتنا منحوس تھا جب اپنی اولاد کو لے کر ہمیں یہاں آ گئے، اب ہمارے سامنے وہ گرل فرینڈ لیے پھرتے ہیں، وہ بوائے فرینڈ، کچھ نہیں ہم کہہ سکتے. روتے ہیں جن میں تھوڑی بہت ایمان کی ہے. نہیں ایسا ہونا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں. یہ کیا جب آدمی مر جاتا تو کیا پہلے مرے ہوئے لوگ اس کا استقبال کرنے آتے ہیں؟ ہاں استقبال یہاں کرنے تو نہیں آتے، وہاں ٹھیک ہے. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مرتا اس کی روح لے جائی جاتی ہے تو عالم ارواح میں جو اس کے شناسہ ہوتے ہیں، پہلے سے گئے ہوئے لوگ، دوست رشتہ داروں نے خبر دی جاتی ہے، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جیسے کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے سے باتیں پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال تھا، فلاں کو یادداشت ان کی اسی طرح کیا ہے، مرمک نہیں جاتے، بالکل زندہ ہے، ہوش حواس ہے، ملتے ہیں آپس میں باتیں. ایک دنیا آباد ہے آدم علیہ السلام سے. تو آپ نے فرمایا جب کسی ایسے کا ذکر بھی آ جاتا جو اس سے پہلے مرا، اس کا پوچھتے ہیں اور یہ کہتا وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا، تو پھر غمگین ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار پھر چھانٹی ہو گئی، وہ تو بدقسمت دوسری طرف چلا گیا، وہ ہم سے بچھڑ گیا، اب تو ملاقات نہیں ہوگی. اس لیے یہ تو آپ نے بالکل صحیح حدیث میں فرمایا. آپ نے دیکھا نا رسول کریم علیہ السلام معراج کی رات تو انبیاء علیہ السلام آئے، آپ کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی. آباد ہے ایک دنیا، ہم اس کا جغرافیہ نہیں جانتے تو اس کا مطلب نہیں وہ دنیا نہیں. ہم تو ایسے زمین پر بھی ابھی نہیں پھرے. کئی ملک ہیں جو میں نے اور آپ نہیں دیکھے سنے ہی ہے نا، تو جب اللہ رسول بتائیں تو وہ تو زیادہ سچی بات. قربانی کے جانوروں میں کوئی نقص نہ ہو تو خسی کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خسی کرنا کوئی نقص نہیں. قربانی کا جانور ہے نا، اس کو خسی کرنا کوئی نقص نہیں. نقص وہ ہوتا ہے جس سے گوشت جو ہے نا اس میں کمی آ جائے، وہ بیمار ہو جائے، یا وہ اندھا کانا لنگڑا لوڑا نظر آئے. جو لوگ واقف ہیں جانوروں سے وہ جانتے ہیں کہ جس جانور کو خسی کر دیا جائے اس کا گوشت بہت عمدہ ہوتا ہے، اس میں بدبو نہیں ہوتی. جو خسی نہیں ہوتے وہ تو پیشاب پیتے رہتے ہیں، بہت خراب ہو جاتے ہیں وہ بکرے اور جو کچرے ہوتے ہیں، وہ عیب ہے. ان کا خسی نہ ہونا عیب ہے. خسی ہو جائیں تو ان کا گوشت عمدہ، موٹے، تازے. اس لیے قربانی کے مقصد کے لیے یہ خسی کرنا اس میں نقص نہیں پیدا کرتا، اس کو اعلیٰ بناتا. کہا جاتا جب تک ایک آدمی بھی موجود ہے قیامت نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. جب تک زمین پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک بھی بندہ اللہ کو ماننے والا پیدا ہونے والا ہے، چانس لیا جائے گا. جب بالکل پھوگ رہ جائے گا نا، خالی شاش، مکھن نہیں باقی رہا، شرار الناس، پھر قیامت آئے گی. مومن سب پہلے مر جائیں گے، کوئی مومن نہیں دیکھے گا قیامت کا حادثہ. وہ بدماش اور حرام دادے دیکھیں گے. زمین فساد سے بھر جائے گی نا، پھر یہ کارخانہ جو ہے اس کو ٹھپ کر دیا جائے گا. ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے تو دنیا قائم رہے گی، اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جی جی فرمایا نا سر. فرما چکے ہیں کہ یہودی ختم ہو جائیں گے، نصرانی ختم ہو جائیں گے، اس وقت تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو پھر کیا مطلب؟ ہاں یہی تو بات ہے. جب تک ایک ہی مسلمان ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. بالکل رانجھا صاحب نے اچھا کیا کہ یہ توجہ دلائی، شاید اور بھی ساتھی پریشان ہوتے. بعد میں پھر تختہ اٹھ جائے گا جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر یہ جو ہے نا یا مارے جائیں گے یا اسلام قبول کریں گے، دین ہی غالب آ جائے گا. پھر ابھی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے کہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا جس کو فتنہ یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے. یہ دجالی فتنے سے بڑا، اتنی زیادہ تعداد ان کی کہ آپ نے فرمایا وہ بحیرہ تبریہ پر پہنچیں گے، جھیل ہے اردن میں، تو پہلا جو دستہ وہ بھی پانی ختم کر دے گا. بعد والے آئیں گے پوچھیں گے یہاں یار جھیل سنتے تھے. ان گنت لوگ، زمین فساد سے بھر جائے گی، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئے گی کہ اب یہ جو ہے نا ان کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. جو بچے کچے مومن ہیں ان کو لے کر طور پر چلے جائیں پہاڑ پر، تو وہاں پناہ لیں گے. پھر اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان ظالموں سے ہماری جان چھڑا. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی ایک بیماری پیدا کرے، پھوڑا یہ گردنوں میں ان کے نکلے گا، اس سے وہ یکدم مر جائیں گے. پھر زور کی بارش ہوگی، ان کی لاشیں بہا کر سمندر میں لے جائے گی. ان کی گندگی سے ادھر عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو جائے گا. مومن ہوا ایک چلے گی، کوئی بیماری اس وقت وبائی آئے گی، بغل میں کوئی تعاون کی طرح نکلے گا پھوڑا، مومن سب ختم ہو جائیں گے. پھر جو رہ جائیں گے نا وہ سب حرامی اور کافر ہی ہوں گے. بعد میں پتہ نہیں کتنی مذبح یہ کئی انقلاب آئیں گے نا. یہ سارے کتاب الفتن جو ہے نا حدیث کی کتابوں میں سے یہ
پڑھنا چاہیے، موقع نکال کر پڑھنا چاہیے. آپ کر لیں. اللہ کو سجدے سے منع نہیں ہوا. ابلیس جو تھا اس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے منع نہیں ہوا، وہ تو ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع. یہ جو آج نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کو سجدہ کرنے سے منع ہے، کیا یہ ابلیس سے بدتر ہے؟ آپ نے جو پوچھا نا یہ بھی ایک لفظی چکر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کو سجدہ کرنے سے منکر نہیں تھا. اللہ کو سجدہ کرنے کا خبیث قائل ہوتا تو حکم اللہ ہی دے رہا تھا. اتنا وہ نیک ہوتا تو کون کہہ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر؟ اللہ ہی کہہ رہا تھا. اتنا فرمانبردار ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے ہم اب کعبے کی طرف منہ کر کے سجدے کرتے ہیں تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے کر رہے ہیں. وہ بھی موحد ہوتا جیسے کہ بڑا نیک تھا تو فوراً جھک جاتا کہ اللہ نے کہا نہیں. ان کی طرح ابا واستکبر کہ ہم نہیں مانیں گے. اللہ نے ٹوکا بھی، میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہنے لگا تو حکم ہی غلط دے رہا، میں آگ سے پیدا ہوا یہ مٹی سے پیدا ہوا، کوئی عقل کی بات کر. اللہ سے جھگڑا کیا اس نے. مسلمان ایسا نہیں کرتا. جب کلمہ گو ہے نا، بے شک نماز نہیں پڑھتا گناہ گار، کبھی نہیں یہ کہے گا کہ حکم، وہ کہے گا یار میرا قصور ہے، میری کوتاہی ہے. حکم تو وہی ہے جو اللہ کا اور اس کے رسول کا. اس لیے یہاں ابا اور استکبار کہ انکار اور اکڑنا یہ نہیں ہے. یہاں لوگ قصوروار مانیں گے اپنے. اس لیے فرق بھی کرنا چاہیے نا ہمیں. مسلمان گناہ گاروں کو ابلیس سے نہیں ملانا چاہیے. اس نے تو اعلانیہ چیلنج کیا کہ غلط حکم دے کر مجھ سے توقع رکھتا کہ میں سجدے کروں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا میں آپ کے مشہور ہوں، ماشاء اللہ آپ ایسے انداز سے بات بتاتے ہیں کہ جلدی سمجھ آ جاتی ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کی بڑی حکم بیان کیا قرآن میں تھا کہ اپنے ساتھ جنگ کے ساتھ اس کو بولا ہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، تیار ہو جائے. تو ہمارا جو سارا سسٹم ہے یہ بینکنگ پہ جو ہے ہمیں چل رہا ہے. تو اب پچھلے کچھ سالوں سے کچھ اسلامی بینکنگ شروع ہو گئی ہے کہ یہ دوسرا افراد لے لیں، مکان لے لیں، اس میں کہتے ہیں شراکت ہے. تو ایک تو یہ بات آپ مجھے بتائیں کہ یہ آیا یہ جائز ہو جاتا ہے یہ سودی رہتا ہے. دوسری ایک انشورنس جو ہوتی ہے وہ بینک کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ میں کار خریدتا ہوں یا مکان لیتا ہوں یا اپنی جان کی انشورنس کرا لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے دے رہا کرو، اگر کوئی نقصان ہو تو ہم پورا کرتے ہیں. آیا یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے؟ شکریہ. آپ کی بات تو ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے کہ صحیح جو اسلامی معیاری طریقہ ہے نا وہ تو خلاف سے اسلامیہ کے بغیر نہیں نہ ہو سکتا. ہم کتنی بھی کوشش کریں اس باطل نظام کے زیر سایہ تھوڑا بہت کمی کر سکتے ہیں، ورنہ جان تو نہیں چھوٹتی سود وغیرہ سے. تو یہ جو بینکوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اسلامی بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں یہ قابل ستائش ہے. اس کو ہمیں نا جھٹلانا نہیں چاہیے، ان کے ساتھ ہونا چاہیے. ان کھاتوں میں رقم جمع کریں. میں نے رپورٹ پڑھی اسٹیٹ بینک کی، انہوں نے کہا زیادہ لوگ خود سرکاری بینکوں میں بھی انہوں نے بھی کھاتہ کھول لیا اسلامی بینکنگ میں جائے رقم جمع، اور بڑی مقدار بتائی کہ پہلے اتنی تھی اب اتنی رقم ہو گئی. تو شکر ہے کہ اب گئے گزرے دور میں اگر کلمہ گوں کو یاد ہے کہ یار خالص سود کو چھوڑو. جو علماء بتاتے ہیں کہ اس میں اگر ہے بھی سود تو وہ مجبوری کیا تو ورنہ ہم نے ختم کرنی. تو چارہ تو یہی کرنا چاہیے. آپ لوگ اگر کوئی رقم جمع کرانا چاہتے ہیں تو ڈھونڈیں کہ ہمیں بھائی آپ مسلم سمجھتے ہو نا وہ کھاتے بتائیں جہاں اس لعنت سے ہم جان چھڑا سکیں. اب میں کیا عرض کروں کہ واقعی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کسی جرم کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک درہم سود کھانے والا ایسا جیسے اس نے اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کی. ماں سے زنا اور 36 مرتبہ ایک چبن، کیونکہ ماں سے زنا جو ہے وہ اس شخص کا اپنا لازم گناہ اس کی ذات تک ہے. مگر یہ سود خوری آپ کو پتہ پورے معاشرے کا خون نچوڑ کر یہ بینک جو ہے نا ظالم یہ کہتے ہیں ہم سود دے رہے ہیں. سود کا پڑے سے دیتے ہیں، ساری امت کا نچوڑتے ہیں، کچھ لوگوں کو دے دیتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں. اس لیے یہ پوری مخلوق کے ساتھ ظلم ہے. خون نچوڑنے کے لیے یہودیوں نے یہ نکالے ہیں بینک. تو جو ایسی کوشش ہے ان کی داد دینی چاہیے، ساتھ دینا چاہیے. باقی انشورنس جو ہے اس بارے میں مولانا محمد تقی امینی، ایک تو یہ تقی عثمانی صاحب ہیں، وہ تقی امینی بہت بڑے عالم جدید مسائل سے واقف. انہوں نے جدید مسائل اور ان کا اسلامیات پوری کتاب لکھی. آپ لوگ بھی کوشش کریں پڑھیں. تو یہ پھر انہوں نے سارے مشرق مغرب کے علماء کے فتوے تھے اور خلاف بھی تھے موافق اکٹھے کر دی، اور آخر میں یہی کہا کہ بھائی صحیح اسلامی حکومت ہو تو انشورنس کی تو پھر وہاں سوچ بھی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں جب بیت المال ضامن ہے ہر شخص کا
کہ آج تمہارے پاس ہے 2 زکوٰۃ، کل غریب ہو جاؤ گے مکروہ، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انا ولی و ملا ولی، حضور اعلان فرما دے جس کا کوئی ولی وارث نہیں، میں ولی، قرضہ رہ گیا آئے حکومت سے وصول کر لے۔ وہاں ہر شخص انشورڈ ہوتا ہے، خواہ وہ پریمیم ادا کرے یا نہ، وہاں یہ سوچیں ہوتی نہیں، بے فکر ساری عمر۔ مگر جب تک نہیں، اس وقت انہوں نے کہا کہ اب جو حالات ہیں ان میں انشورنس کرانی چاہیے۔ بالکل انہوں نے علماء کے فتوے دیے کہ اب کیا حالات، ایک شخص ساری عمر کی کمائی جو ہے اس سے گاڑی خریدتا، ابھی باہر نکلتا ہے پسٹل لے کر، اگلے کہتے ہیں دو اس کی چابی، تباہ ہو جاتا۔ ان حالات میں اگر مجبوری کے تحت یہ لوگ کراتے ہیں تو بہرحال ایک تعاون کی شکل ہے، ایسے کہ لوگ اکٹھے کرتے رہتے ہیں پیسے، جس کو حادثہ پیش آئے۔ اس کی ایک مثال اللہ کے رسول اور صحابہ کے دور میں عاقلہ کی ملتی ہے کہ اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو وہاں بھی انشورنس ہے کہ کوئی غلطی سے مارا گیا اس سے آدمی۔ اب نہ تو یہ ہے کہ چلو جی چھٹی، قصاص تو نہیں ہو سکتا، غلطی سے مرا، مگر جن کا مرا ان کو بھی کوئی معاوضہ ملنا چاہیے۔ تو 100 اونٹ مقرر کیا گیا، مگر وہ قاتل نہیں دے گا، کیونکہ قاتل نے قتل ہی نہیں کیا، اس نے تو بڑی شکار کو چلائی تھی، مر گیا آدمی، یا اور کوئی غلطی ہوگی۔ تو فرمایا 3 سال میں اس کی جو برادری ہے اس کے سارے بالغات و رقم پوری کر کے دیں گے، یہ وہ انشورنس ہی تھا۔ اور اگر محکمہ بن گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب وہ خاندانی نظام تو نہیں رہا، اب بن گئے ہیں محکمے، انہوں نے پھر دیوان پر لگا دیا کہ سارے محکمے جو ہے نا، جو محکمہ ڈاک کا، پولیس کا، جو مرے غلطی سے، سارا محکمہ اپنی تنخواہوں سے کٹوتی کرا کے ان مقتول کے وارثوں کو دے دے، اس کا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے اور معاوضہ بھی مل جائے۔ تو یہ بھی شکل تھی کہ لوگ نا اس طریقے سے امداد کر دیتے، تعاون باہمی کی شکل۔ اب بس کر لیں آپ۔ اسی سلسلے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے 2 اسلامک بینک جو ہیں، میزان اسلامک بینک اور دبئی اسلامک، مکمل اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں، اسی طرح ایک انشورنس کی بھی کمپنی بنی ہوئی ہے، نام اور اس کا یاد نہیں ہے اس وقت، وہ بھی مکمل اسلامک انشورنس کر رہی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ توفیق دے، بالکل ایسی کمپنیوں کا پتہ کرنا آپ کر رہے ہیں۔ میرا سوال ایک کنفیوژن ہے میری، جو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی پوچھیں۔ وہ یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے بارے میں جی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مجھے ہی پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں نار ہے یا مادہ ہے، تو جبکہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے یہ ٹائم سے پہلے بتا دیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اس کے بارے میں اس کی ایکسپلینیشن مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کہیں گے اس پہ کچھ؟ بہت اچھی بات، یہی تو میری سرائے عام ہے کہ ہر بچہ بچی اور سارے ڈاکٹر صاحبان نہ کھلے دل سے جو ان کے ذہن میں پوچھیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ میں جمعہ کی نمازی پڑھانے کے بعد عصر تک اسی لیے بیٹھتا ہوں، لوگ کھلے دل سے جو سوال ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، حوالے درکار ہیں، فوٹو سیٹ کرا لیں، یہی محفل ہوتی ہے کہ بھائی اطمینان حاصل کرو۔ اسلام کے بارے میں کسی گوشے میں بھی ذہن میں کوئی الجھن رہ گئی تو دین رہ جائے گا کھوکھلا۔ آپ دل سے تو انکار ہی کریں گے، زبان سے ڈرتے نہیں اظہار کر۔ اب یہ سوال بڑا اہم ہے نا کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں لوگ بھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ ہی جانتا یا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ آپ حیران ضرور ہوں گے، مگر قرآن کا جو ہے نا متن، اس میں آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا، اتنا ہی آئے گا کہ یار مثلا پیٹوں میں دے اس کو اللہ جانتا ہے، وہی صرف جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، یہ الفاظ نہیں، اللہ جانتا، باقی ٹھیک ہے اللہ سب کچھ جان، مگر یہ دوسروں کا انکار کہ دوسرے نہیں جانتے، یہ الفاظ قرآن کے نہیں۔ حدیث میں یہ بات ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا بھی حل کروں، مگر قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں سورہ لقمان بزرگ، وہاں نہیں آئے گا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ بھی جانتا، بہت چیزیں جانتا، ہمیں بھی علم دی ہے۔ تو حدیث پاک میں جو آتا ہے نا کہ رحموں میں جو کچھ ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کا مفہوم ہم نے جو سمجھ لیا نا کہ لڑکا ہے یہ لڑکی، یہ میرے بھائی غلطی ہوگی، یہ لوگوں نے آپ فرض کر لیا نا، وہاں لڑکے لڑکی کی بات نہیں۔ الفاظ عربی کیا ہے؟ ماں، چلا رہا ماں کیا ہوتا؟ ماں ہوتا اس کے سارے پرٹیکولر کہ کیا آ رہا ہے، یہ ولی پیدا ہو رہا ہے، ڈاکو ہو رہا ہے، کتنی عمر ہوگی، کیا کرے گا، اس کی زندگی کی پوری داستان کیا، ماں کیا ہے کون جانتا، جرنیل پیدا ہو رہا، عالم پیدا ہو رہا، بدماش پیدا ہو رہا۔ اس کے لیے آپ تفہیم القرآن بھی مولانا مولوی صاحب کا حاشیہ دیکھیں گے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے واضح کیا کہ بھائی ماں جو عربی الفاظ ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ صرف اتنا ہی کہ نارا یا مادہ، یہ بات نہیں، ساری زندگی کی اس کی داستان، کیا کرے گا، کہاں رہے گا، کیا کمائے، کوئی نہیں جانتا، یہ یقیناً اللہ ہی جانتا۔
اب دونوں طرح حل ہوگی کہ قرآن میں تو بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حدیث پاک میں ہے مگر وہاں بھی نر مادے کی کوئی بات نہیں، یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے، کیا ہے سب کچھ ہے، بٹ بہت ساری لمبی تفصیلات ہیں کہ یہ کیا بنے گا، کتنی عمر ہوگی، پڑھے گا کیا نہیں کرے گا، کوئی رہ گئی پوچھے ہاں کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے صلی اللہ علیہ میں شہید ہوتے رہے مرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا، تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ان کے جنازے میں شامل بھی نہ ہو سکے، تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، جس طرح ہم کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں، ہاں جی کئی کہتے ہیں یہ نہیں مانگنا چاہیں تو ویسے ہاتھ نہیں کرتے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں بھی اس نے تو افسوس ہی نہیں کیا۔ یہی بات ہے، دس جو ریجڈ لوگ ہیں انہوں نے سارا اسلام خراب کر دیا، ورنہ دین اسلام ایسی باتوں میں اتنی سختیاں نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو فوت ہوتے تھے ان کا جنازہ پڑھتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور بڑی شفقت فرماتے تھے۔ آپ کو تو امت کی اتنی فکر تھی کہ اگر آپ مدینہ شریف سے غیر حاضر ہوتے، واپس آتے، قبرستان میں دیکھتے کوئی نئی قبر بنی ہے تو آپ پوچھتے کہ کس کی قبر ہے، کون فوت ہو گیا، لوگ بتاتے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو سامنے رکھ کر کھڑے ہوتے، صفیں بنواتے، حالانکہ جنازہ پہلے بھی ہو گیا ہوتا مگر آپ دوبارہ جنازہ پڑھاتے اور کہتے کہ بھائی تمہاری قبروں میں اندھیرا ہے، میری دعا کی برکت سے اللہ روشنی پیدا کرے۔ اس لیے حضور کو امت کی بڑی فکر تھی، دعائیں کرتے تھے، تو دعائیں سکھائی بھی ہیں اور ہمیں بھی ہدایت ہوئی ہے کہ جو جا چکے ہیں دنیا سے ان کا ہمارے ذمے یہ حق ہے کہ ہم اپنے والدین یا دوسروں کو بھولیں نہ۔ قرآن نے خود دعا سکھائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، تو نالائق لوگ ہیں جو جانے والوں کو بھول جاتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ جانتے ہیں تعزیت کے لیے دعا کہتے ہیں دعا کریں تو کئی برا مناتے ہیں، یہ تشدد ہے۔ اب جو ہے نا برا مناتے ان سے پوچھنا تو یہ چاہیے کہ بھئی اگر آپ اتنا ہی ناراض ہیں تو بیٹھے کیوں، آپ حدیث دکھائیں، فقہ دکھائیں، یہ بیٹھنا کہاں لکھا، 3 دن آپ کیوں بیٹھے، 3 دن صرف آپ کو افسوس کرنے کا حکم، بیٹھنے کا کہیں نہیں کہ آپ اگر نہیں خوشبو وغیرہ لگانا چاہتے 3 دن نہ لگائیں۔ عورتیں جو ان کے خاوند مرد ہیں 4 مہینے 10 دن، ان کے لیے تو لازم ہے نا کہ نہ استعمال کریں زیورات یا خوشبو، باقی لوگوں کو اجازت ہے کہ 3 دن اگر وہ سوگ کی حالت، بیٹھنے کا کہیں نہیں دین، بالکل نہ امام کریں تو برا منانے کی کیا بات، ایسا ہی کرنا تھا، بیٹھتے ہی نہ، بیٹھے ہو تو بیچارہ آ کر کیا کہے کہ مر گیا اچھا ہو گیا، وہ اگر کہے گا کہ بہت شدہ کے لیے دعا کرے تو برا کہے گا۔ بالکل یہ کٹر لوگوں نے تعزیت تو نیکی ہے، ہمارے پاس آئیں گے دلداری کے لیے تو چلو بیٹھ جاتے ہیں، تو جیسے وہ اجتہاد کر لیں، سب کو یہ باتیں نکالی ہیں، جب بیٹھنا نکال لیا جلوس تو دعا کوئی بڑی بات نہیں، اس کی مثال یہ اور اس کو سمجھ لیا کہ مباح، چلو حرام تو نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آیا اور اس نے بیچارے نے کہا کہ دعا کا کے بعد ہوا، اس میں ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو عامر اشعری رضی، ان کو تیر لگا، انہوں نے یقین کر لیا کہ میں بچ نہیں سکتا، ان کے بھتیجے تھے مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی، ان سے انہوں نے کہا تو آپ نے باقاعدہ صحیح بخاری میں وضو کیا، ویسے بھی دعا نہیں کی، وضو قبلہ رخ ہوئے، ہاتھ اٹھائے اور نام لے کر اس کے لیے دعا کی کہ اللہ ابھی عامر عبید کو بخشنا اور قیامت کے دن اپنے بہت بندوں سے اس کا درجہ اونچا کرنا۔ آپ یہ جب دعا فرما رہے تھے تو ابو موسیٰ کہتے ہیں میرے دل میں بھی آیا کہ اب تو دریائے رحمت جوش میں، حضور کر رہے ہیں دعا، کہا یا رسول اللہ ساتھ ہی میرا بیڑا بھی پار کرے۔ آپ نے ان کے لیے پھر کی کہ ابو موسیٰ عبداللہ قریب اللہ رحمۃ اللہ، یہ صحیح بخاری۔ تو جب اب جنازے کے علاوہ قبر بھی نہیں، ہاتھ آپ نے اٹھا کر دعا کی، آپ کیوں نہ؟ اب ابو موسیٰ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول چاچا جی تو فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، تیر لگ گیا، وہ یہ کہہ گئے بھی ملتی ہے، اس طرح تو نہیں لوگ بیٹھتے تھے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ اوطاس جو فتح مکہ ہوتا، مگر یہ کٹڑ جو ہے نا کسی گروہ میں انہوں نے بالکل ایسا کر لیا کہ بھئی اس نے تو جرم کر لیا، جس نے کہہ دیا بیچارے نے دعا کر، بہت بری بات ہے۔ دعا کہا کریں، کیا کریں، جو برا مناتا بدقسمتی اس کی اگر وہ نہیں کرتا آپ دعا کر کے آ جائیں کہ بھائی میں تو تیرے بھائی کے لیے دعا کے لیے آیا تھا، تو نہیں کرتا نہ کر۔ اب حضرت ماعز دن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی، زنا ہو گیا، حضور کے پیش ہوئے، کوئی حالانکہ پولیس نے نہیں گرفتار کیا، گواہ نہیں، مگر وہ ٹلے نہیں، دل میں خوف اتنا بیٹھ گیا، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پاک کرے۔ حضور بار بار کہتے رہے جاؤ اللہ سے معافی مانگ لینا۔ تازہ کیس جو تھا، کسی نے کہا ماضی یار بہت بری موت مرا، نہ بری حرکتوں سے باز آیا، کیا کتے کی موت بھر۔ حضور کو بہت دکھ ہوا، رسول کریم نے فرمایا یہ باتیں چھوڑو، اپنے بھائی ماعز کے لیے بخش کی دعا کرو، تمہیں کیا پتا کہ وہ اب جنت کی نہروں میں تیر رہا۔ جو توبہ اس نے کی ہے کون استغفروا لماعز بن مالک، یہ باتیں چھوڑو، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ جب اتنے حوالے
وعلیکم السلام. میں آپ کے جواب سن کے بہت متاثر ہوئے. بہت خوشی ہے آپ کو ملی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر ہے، آپ کو بھی خوش رکھے اللہ. اور میرا آپ سے ایک سوال وغیرہ سمجھتے ہیں یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں. یہ سوالات کی نشست جو نا اثر ہے، اس سے سب کو فائدہ ہوتا. تو یہ بات جو پوچھی نا میرے بھائی نے، قرآن مجید میں 3 طرح کا انداز بیان ہے. کہیں تو رب المشرق والمغرب آ جاتا واحد کہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، یہاں ایک ہی واحد سنگولر. اور کہیں ہوا یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ کنٹراڈکشن اگر تو صرف ایک سمت کو دیکھیں ہم کہیں گے یہ ادھر جنوب ہے ادھر مشرق ہے مغرب ہے، سائڈ کے لحاظ سے تو واحد ہی ہے. اور جب دیکھتے ہیں کہ ادھر چلا گیا، کبھی یہاں سے بالکل قریب سے نکلا اور قریب ہی غروب، تھوڑا فاصلہ ہوتا سردیوں کے دنوں. اس لیے وہ جو انتہائیں ہیں نا بہت، ان کے لحاظ سے تو مشرقین اور آخری جو ہے نا وہ ہو گئی مشرق، اور ادھر بھی سرما کی مشرق گرما کی مشرق، یہ 2 مشرقین ہیں. اور ان کے درمیان جو ہے روز کی مشرق جو ہے وہ مشارق، ہر مشرقین والمغرب 2، اور کہیں مشارق کئی مشرقیں. اب ان کا سوال یہ ہے کہ 13 سال وہ سرکتا رہتا، کبھی یہاں سے چڑھتا کبھی یہاں سے طلوع ہوتا. آپ انتہا بھی دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں نا سورج کو بدلتا جائے گا. تو جہاں آخر ہے یہاں آخر ادھر وہ، اس کے لحاظ سے تو مشرقین ادھر بھی مغربین 2، اور جو درمیان میں روز کی مشرق مغرب کیا ہے مشرق، یہ کیا ہے مغرب، یہ تو ایک ہی. کبھی جس لحاظ سے بات ہے ادھر شرق تبدیل ہوتی، اس کے لحاظ سے مشارق اور مغرب. اور اگر صرف سمت دیکھیں گے تو ایک ہی ہے کہ ہر روز سورج کی مشرق اور مغرب بدلتی ہے. آپ لوگ جغرافیہ دیکھیں ادھر مشرق کہہ دیں گے ادھر مغرب کہہ دیں. تو سارا انداز بیان دے بالکل اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، کوئی اس میں ہے نا ماشاء اللہ بہت جی جی. بات ایک جو ہے نا پہلے وہ سمجھ لیں کہ کوئی کام بھی ہے نا اس کے بعد خدا جرم ہے، اس وقت تک یہ ٹھپا جو ہے نا کہ یہ مشرک ہے یہ منافق ہے یہ دوسرا نہیں رہے، یہ ابتدا میں کہہ دوں وہ بات اپنی جگہ شرک شرک ہی رہے گا. آپ اس کے لیے دیکھیں قتل قتل ہی ہے کہ آدمی مارا گیا، مگر ایک قتل ہے جان بوجھ کر کہ وہ جانتا تھا قتل ہے کرنا، قاتل پر اللہ کا غضب ہے جہنم ہے. مگر غلطی سے جو مارتا ہے بندہ تو وہ بھی مارتا، مگر نہ اس سے قصاص ہے نہ اس پر کوئی لعنت ہے، اس کو معافی دی جاتی ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں مارا. تو یہ شرک وغیرہ جو ہے مسائل آپ بے شک کلیئر کریں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. نہیں وہ کہنے لگا ہوں نا پہلے میں نے اس لیے کہہ دیا کہ سنتے ہی پھر ٹھپا لگا دیتے نا کہ فلاں گروہ مشرک ہو گیا. میں نے اس لیے یہ مثال کر دی کہ جب کسی فرد پر فتویٰ لگانا نا کہ یہ مشرک ہوا نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ عقیدہ شرکیہ یہ کام شرک ہے، مگر کرنے والے کو نہیں. قتل کی مثال دی نا، جب تک وہ یہ نہیں مان لیتا کہ ہاں یہ شرک ہے اور میں نے شرک کرنا، آپ اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے. نہ مشرکوں والے قانون اس پر لاگو ہو سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ نکاح نہیں، اس کا ذبیحہ نہیں. اس کو قرآن سے سمجھیں کہ جو شرک میرے بھائی یہود اور نصارہ نے کیا نا یہ مکے کے مشرکوں نے نہیں کیا. یہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، انہوں نے یہ جرت نہیں کی. وہ کہتے ہیں ہمارے بت اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اس کے پیارے ہیں، ہاؤلا شبہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی. یہ کہتے ہیں ان اللہ المسیح ابن مریم کہ عیسیٰ ہی خود اللہ ہے، مگر قرآن نے مشرک نہیں کیا. شرک ان سے بڑا ہے مگر تعویل کرتے ہیں. اب ہم پادریوں سے بات اس لیے اللہ نے ان کا نام اہل کتاب رکھا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، علیحدہ کیٹیگری. مشرکین الگ. کیا پتا چلا کہ میں شرک کرنے سے مشرک نہیں ہو جاتا، شرک شرک ہی رہے گا، ان کا بھی معاف نہیں ہوگا. مگر مشرک وہ کہلائے گا اور اس پر حکم چلے بنا رکھا.
यहूद नसारा कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा मसीह, मगर शिरक नहीं। वो कहते तौबा तौबा, हमारा दीन तो यह है कि खुदा है कि खुदा। तो जो तावील से जैसे मुसलमानों में जो कर रहे हैं करते हैं बहुत, उनसे भी बड़ा शिरक है। मगर ये समझिए, ये जहालत में मुबतला, इनको मुशरिक नहीं कहना, इनके पीछे नमाज नहीं छोड़नी, इनसे रिश्ता नाता नहीं तोड़ना, उनको अहले किताब की तरह समझना कि ये बेचारे शिरक को शिरक नहीं समझ। मगर मेरा कहना यह है कि एक जुर्म के सादर होने से उस पर ये फतवा लगा देना कि ये फलां हो गया, ये गलत है। देखेंगे कि उसकी नीयत क्या। कत्ल ही है, मगर कत्ल खता अलग है, कत्ल अमद अलग, जानबूझ कर करना और है, गलती। अब मुसलमानों में जितने कर रहे हैं उनसे पूछे शिरक को क्या तौबा। जो समझ जाएगा ना मुसलमानों, शायद ऐसा कोई भी ना हो जो कहे हाँ शिरक है तो मैंने करना ही करना, वो होगा तो फिर क्या, हमने आपका गला काट देना, हम मुशरिक हैं, कर रहे हैं मगर वो बेखबरी है। उस इल्म की कमी को आप पूरा करें, फतवे ना दे। अगर सुनाना शुरू कर दें बरेली मुशरिक हैं, फलाने भाभी, ये फिर तबलीग नहीं होगी। आप समझते रहें कि ये मर्द है, इलाज करना मगर मोहब्बत से प्यार से, हमारे भाई है, समझाना। और जब इन्हें समझ आ गई ये क्यों शिरक करेंगे जी। उसके अलावा जो सुन्नत मुक़्तदा और गैर मुक़्तदा है कि फ़र्ज के अलावा उनका अदा करना ज़रूरी है, और अगर अदा ना कर सके तो उसके बारे में एक बताएं। दूसरा ये बताएं कि जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका इस्लाम और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश का इस्लाम, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नमाज की अदायगी में, दीनी मामलात में, दुनियावी मामलात में, खाने पीने में, क्या ये हमारा ये करें कि पहला सवाल देना, उसका जब फिर आप उनका इस्लाम जुदा समझाएं, फिर उसको भी सुन लेंगे। आपने पहली बात पूछी है कि फ़र्ज हैं और उनके साथ सुन्नतें हैं, मुक़्तदा गैर मुक़्तदा, ये वितर वगैरह। तो इसके बारे में आप ज़हन क्लियर कर रहे हैं कि ये दो कैटेगरियाँ जो अल्लाह रसूल ने बताई हैं ना, ये हम पर बड़ा रहम फरमाया कि अगर कोई शख्स ये सुन्नत और नफल वगैरह या वितर ना पढ़ सके तो वो ये ना समझे कि मेरी नमाज नहीं हुई या मैं गुनाहगार हूँ, वो बोझ ना महसूस करे। आम हालात में पढ़े, कोशिश करे, आला से आला डिवीजन जो है ना अपनी इम्प्रूव करे। बिल्कुल ला इस्माल है, ये कहना गुनाह बिल्कुल झूठी बात। ये तो आप फ़र्ज बना रहे हैं, उसको फ़र्ज है जिसके तर्क से आदमी गुनाहगार होता। बाकी अगर कोई नफरत करे नाउज़ुबिल्लाह कि सुन्नत क्या, फिर काफिर हो जाए। सफ़र में तो आदमी समझे कि अगर 17 रखते ईशा की, यार इतना पहाड़ तो नहीं, तो सारी छोड़ दे, काफिर ना मरे, इज्जत करे और आम हालात में कोशिश करे। मगर अगर कभी ना भी पढ़े, ऐसे हालात में थका मांदा फर्ज पढ़ कर आराम से सो जाए, नजात तो हो जाएगी। एक नजात का मकाम है छुटकारे का, वो सिर्फ फर्ज है 17, बाकी सुनते नफल जाए ये दर्जात का। आप आला डिग्रियां चाहते हैं करें, गुनाह नहीं। इसकी मिसाल में रोज़ों से समझ लें। रोज़ों में सारे लोगों का जहन है, मौलवियों का भी जहन क्लियर, यहाँ सुनते हैं नमाज की पर रफत डालते हैं कि वहाँ जो है कि आपने फ़र्ज रोज़े रमज़ान के मुकर किए, बाकी साल में अनगिनत रोज़े आपने रखे, सवाब बताए, मौलवी भी नहीं रखते। हाँ, वहाँ क्यों नहीं वो सुन्नत रोज़े रखते? सोमवार जुमेरात का आप छोड़ते ही नहीं, कोई मौलवी भी नहीं रखते, पूछे वो सुन्नत नहीं है। तो जैसे वहाँ है कि रखोगे सवाब है, नहीं रखो पकड़। ये जहन क्लियर रहना चाहिए। सब बच्चे बच्चियाँ हमारे कई इसलिए नमाज नहीं बेटियाँ पढ़ती हैं लड़के कि हम यार 12 रखते हैं, कैसे पढ़े। सिर्फ आप उठें ऑफिस से जागो, अगर वो नहीं भी पढ़ता तो गुनाह नहीं कह सकते। किसी सुन्नत के तर्क से या वितर के तर्क से गुनाह नहीं होता। अगर 4 फर्ज जमात के साथ जोर के पढ़ाएं, बाकी नहीं पढ़ा गया खैर, और इंशाअल्लाह फिर बाद में बाकी की भी तौफीक हो जाती है। पहले ये तो समझें कि बहुत हल्का बोझ, 17 तो रखते पढ़नी, 2 फजर 4 जोर 4 असर 3 मगरिब 4 इशा, नजात के लिए ये काफ़ी। और नजात नहीं, मैं तो कहता हूँ जो बच्चियाँ कारोबार में लगी हुई या लोग अपने कामों में मशगूल है, उनकी 4 रखने जो ना मेरी 17 के मुकाबले ज़्यादा बेहतर। मैं फारग आदमी बैठा हूँ, मेरी 17 क्या, वो काम छोड़ कर आ रहा। इसलिए आप ये समझ लें कि फ़र्ज का तर्क जो है ये गुनाह, बाकी का तर्क गुनाह कोई नहीं। अलबत्ता उनकी इससे नफरत नहीं होनी चाहिए, दिल में एहतराम होना चाहिए, कोशिश भी करें ना। दूसरा सवाल आप करें ना, क्या इस्लाम आपने देखा जुदा जुदा? दूसरा सवाल ये है कि सऊदी अरब में फर्ज करें कि दीनी सलाहें दी जाती हैं, हमारे मुल्क में दीनी सलाहें नहीं दी जाती, किसी का हाथ नहीं काटा जाता या किसी को कत्ल करने पर कत्ल नहीं किया जाता या कोई दूसरी सलाहें। तो क्या ये इधर का जो दीनी सलाहों का रुझान है ये गलत नहीं? हम इधर पाकिस्तान में गलत नहीं हो रहा, हम अपने मुल्क को इस्लामी मुल्क कहते हैं, लेकिन सलाहों का या कोई दूसरे मामला हैं जो वो उसके मुताबिक नहीं चलते,
इस्लाम के? आपकी बात ठीक है। अब इस्लाम तो जुदे जुदे तब होते हैं ना कि हमारे यहाँ ये होता है इस्लाम में कि हाथ नहीं काटना, उनके यहाँ होता इस्लाम तो है कि कुरान में हाथ काटो, वही उनके पास। अगर हम नहीं काटते तो हम कसूरवार और मुजरम। बाकी जो कहते हैं ना कि इस्लामी मुल्क, यही गलत इस्तिलाह है। ये इस्लामी मुल्क नहीं है, ये मुस्लिम मुल्क है। मुसलमानों के यहाँ मुसलमान ही हुकूमत कर रहे हैं, इस्लामी नहीं। इस्लामी तो तब होंगे ना जब मुल्क का आइन और कानून जो किताब व सुन्नत होगा, कोई पार्लियामेंट कोई सदर उसके खिलाफ हुक्म नहीं जारी करे। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ना? हाँ नहीं, ये तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो लिखवाया है ना हमने, और खुशी है कि अब तक ये लिख नहीं सका, वरना सदर अयूब ने तो अपने ज़माने में इसको भी कोई ख़त्म करने की ना, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बचा आता है। और इसी की बरकत से हम दबाव डाल लेते हैं कि इस्लामी लिखा हो कानून, वरना अब तक पता नहीं ये क्या क्या अमल पापा कर देते, मगर अमलन नहीं, एक्चुअल नहीं, सिर्फ एक नजरिए के तौर पर लिखा हुआ। वो भी शुक्र। एक क्वेश्चन और है जी, आपने शुरू में तकरीर में कहा है कि सारे मुआशरे को लेके चले, यूनिवर्सिटियों में भी इस्लाम का मामला हो, मीडिया भी साथ चले। अगर एक खास लोगों की कोई जमात है जो हक पे है, तो वो अगर अपने आप को मनवाने के लिए कहे कि मैं हक पे हूँ, तो बजाय इससे कि हम इंतजार करें कि सारी दुनिया में जब ये सारे लोग अच्छे हो जाएंगे तो फिर ही इस्लाम आएगा, कि वो एक खास जमात है जो वो भी अपने आप को मनवा सकती है हक पे कि हम हक पे हैं। नहीं, और अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, आप में एक खास जमात ऐसी होगी जो लोगों को नेक राह पे लाने की कोशिश करेगी और उनको बुराइयों से रोकेगी। तो लेकिन आप तो कह रहे हैं कि सारा मुआशरा जब नेक हो जाए तो फिर सब नेक होंगे, कि एक जमात यूनिवर्सिटियों में भी सारे नेक हो जाए, मीडिया भी नेक हो जाए, और फिर तहरीक चलेगी। आपकी बात होगी। नहीं, मैंने तो इस बात की तरजीह दी। मेरे भाई ने कहा था कि इस्लाम पहले लोगों के दिलों में पैदा करो, हुकूमत खुद हुआ। मैंने उसका रद्द किया कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर लोग खुद ही ठीक हो जाएंगे तो हुकूमत ने आकर क्या करना। कुछ लोग ठीक होंगे, ज़हीन तबका, जैसे आप जमात कहते हैं, वो मान जाएंगे, दूसरे लोगों का हम ख्याल बनाएंगे, फिर कोई वो हर तबका में से उनको लोग मिल जाएंगे। बीवी सारे नहीं ठीक होंगे, मीडिया में से शरीफ लोग मिल जाएंगे, उलमा में से वो जमात बन। बाकी जो है ना, कोई ग्रोह कहे मैं हक पर हूँ, ये किसी को कहने का हक नहीं। ऐसे हक के कोई नहीं इजारादार कि दावा करे मेरी जमात या मेरा फिरका हक पर है। मुस्लिम है सारे, सबके पास हक के ज़ाहिर, कुछ बात उसकी सच्ची है, कुछ सारे लेने चाहिए, एहतराम सबका करना चाहिए। बाकी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के बारे में आप जाने ना कि ये काम पब्लिक का नहीं है। अब मैं उठ खड़ा हूँ अमर जाएगी, इसीलिए अल्लाह ने लफ्ज़ क्या बदला, यदूना अल खैर, सबका काम है नेकी की दावत। बताओ, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये तो लफ्ज़ ही बता रहा है, अमर आर्डर देना, इसके लिए कुव्वत चाहिए, इक़्तिदार होना चाहिए। और अल्लाह ने ये कह रहे थे राजा साहब भी कि हुकूमत इस्लामिया का जो अल्लाह ने मंसूर पहला काम ये अल्लाह दीना मक्कन्ना फिलर्द, कि अगर हम ज़मीन में उन्हें इक़्तिदार देंगे, अकाम राय गवर्नी का काम तबाह करेंगे। अब लोग इसको समझते मौलवियों का काम। नमाज ऐसी होगी जैसे ऐलान होता है कि कौमी तराना पढ़ा जाएगा, फलाना गाड़ियाँ रोकने फलाना, ऐसे हो तो उधर अल्लाह अकबर पुकारा जाए, सब काम रोक जाए, दफ्तर बंद, पढ़ाने का सिलसिला ख़त्म, पूरी उम्मत उस वक्त सजदे में। एक ही अजान हो जैसे उधर होती है मार्ग वहाँ पे, ये कई अजानें जो घंटा घंटा शुरू है, ये नहीं, एक अजान, उस वक्त सब लोग काम छोड़ें अल्लाह के। अल्लाह फरमाता है वो हुकूमत नमाज की पाबंदी, और साथ वअमरू बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, सब अच्छे काम करवाएगी बाई आर्डर, और सारी बुराइयां रोकेगी नहीं ताकत के जरिए। अल्लाह फरमाता है इस्लामी और बुराइयों को मिटाने की कोशिश करें। क्यों फिर आंटी को उठाएंगे लोग और क्या करें जब हुकूमत बताया ना, ये तो कहते नहीं कि लोग नेक मंदिर हुकूमत की चीज़ों से क्या नहीं, जो इस्लामी हुकूमत होगी उसका आतब ज़कात, और ज़कात वसूलेगी लोगों को ना रोटी कपड़ा मकान मुहैया। बहुत से अशकार थे वो सामने आए और माशाल्लाह बड़े सभी वाले जवाब मैं 10 मिनट के लिए
जो हमारे यहाँ के मेहमान खसूसी हैं तो उनके मैं मुख्तलिफ पैसे डॉक्टर मोहम्मद इशफाक साहब से उनका इंतजार की कोशिश है और इसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी और दुआ में सारे लोग मैं 1 मिनट में सिद्दीकी साहब सबसे ज़्यादा जिस बात पर खुशी का इज़हार कर रहे हैं, ये पहला मौका कि मेरी एक बहन ने भी दिलेरी की और ये सवाल किया, वरना ये बच्चियां बैठती थी चली जाती थी। इनको भी अपने अंदर जरूरत पैदा करनी चाहिए, दीन के बारे में जो भी उलझन और सवाल हो बिला जी पूछें। ये मेरी बहनें हैं, बेटियां, असल में तो सारा महाज हमारा यही है। ये अगर लाइन भी टूट गई ना कि माएँ भी बिगड़ गई तो फिर तो उम्मत का खुदा ही आप कुछ गोदन तो रह जाए जहाँ से लोग बच्चों को दीन मिले। एहराम की हालत में औरतों के पर्दे के बारे में सवाल। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत से शुकूक, सवाल और उनके जवाब जो मतलूब थे वो हम तक बाहम पहुँचाए। आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप आज की इस मुबारक महफिल में तशरीफ लाए और यकीनन अपने शेड्यूल में आइंदा भी इसको शामिल रखें। बहुत शुक्रिया। सिद्दीकी साहब, डॉक्टर साहब ने एक सवाल किया है, सिर्फ उसको 1 मिनट में जवाब दें। इन्होंने कहा कि ये एहराम की हालत में ना औरतों का पर्दा, उसके बारे में ज़रूरी है वजाहत, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो ऐसे कहते हैं कि पर्दा भी कराना चाहते हैं, फिर वो पखियाँ वगैरह लेकर आगे बांधते हैं छज्जा सा, उसके आगे रखने के चेहरे को ना छू जाए, तो ये सारा दीन के ख़िलाफ़। असल काम जो है ना कि एहराम की हालत में जो लिबास जीनत का समझा जाता है ना, फैशन, बुर्का, ये उतरवा दिया गया, बाकी नहीं पर्दा हटाया गया। गलत मशहूर है कि चेहरा ना ढांके, बिल्कुल ढांके, कोई बांधने की ज़रूरत नहीं, आगे चेहरे को भी लगे, कोई हर्ज नहीं। हज़रत अस्मा फरमाती हैं, उम्मुल आयशा फरमाती हैं कि जब गैर लोग आते थे हम अपनी चादरें अपने मुंह के नीचे कर लेती थी, अपने चेहरे छिपा लेती थी। जब वो हर जगह ये जो फैशनी बुर्का है ना, ये लिबास एक जीनत का, ये क्या होता है, ये पहने रखती हैं, कपड़े आगे इस तरह बांध लेते हैं। और जो मना था कि आपने बुर्का नहीं पहना, वो पहने रखती हैं। और जो हुक्म था कि चेहरा बेशक ढांको, चेहरे के साथ भी कपड़ा लगे तो कोई हर्ज नहीं, उसकी मुखालफत करते। तो एहराम में सिर्फ ये फैशनी बुर्का जो है ये ख़त्म है, बाकी चादर से अपने अगर मुँह छिपाए बिल्कुल सारा चेहरा बिल्कुल सही। साहब याद और करती जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत माशाल्लाह टाइम हो गया। दुआ मांगने से पहले मैं सबसे ये अर्ज करूँगा कि सभी दुआ करें कि हमारे मौलाना साहब को अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत के साथ, अच्छे दिमाग के साथ, ताकि ये फ्लैश ड्राइव हमेशा चलती रहे। आबाद एक तो ये जो प्रोग्राम है ये हमारे साथियों ने रिकॉर्ड किया है, जो अपने पास इसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं या देखना चाहते हो दोबारा इसको, या बाकी अहबाब को दिखाना चाहते हो, ज़रूरत है इसकी कि घरों में भी इसको देखा जाए प्रोग्राम को, तो ये शफीक साहब से रब्ता आप कर सकते हैं। ये CD भी उसकी बनाते हैं। मस्जिद करीमिया है झाल पे, जहाँ पे मौलाना खुतबा देते हैं, तो वहाँ से ये आप हासिल कर सकते हैं। दूसरा आप सत्याना रोड पर जाए ना, रहमान ज्वेलर या डॉक्टर आफ्ताब रहमान की दाई तरफ लिखा होगा, मोटी दुकानें, उसके साथ ही गली में मेरी मस्जिद है, जब जी चाहे आए, अल्लाह फजल फरमा। दूसरा ऐलान ये था कि हमारे दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम सबर खान साहब को सदमा हुआ है, वो चंद दिन हुए उनके बहनोई का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत और जनाब वाइस चांसलर की वालदा भी इंतकाल कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना और बाकी अहबाब जितने जिसका भी कोई है और अपने ध्यान में रखिए, बल्कि जो भी जा चुके हैं आज तक, हमारे वालिदैन, असातिज़ा, बुजुर्ग, सबके लिए इंशाअल्लाह दुआ। तो आपसे गुजारिश है आपके प्रोग्राम में बिल्कुल गुज़श्तगान को भूलना नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब।
اللهم تجاوز عن آبائنا وأمهاتنا وأهل ديننا جميعا من صرف منهم ومن غبر إلى يوم القيامة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم استعملنا بسنة نبيك وتوفنا على ملته وأعذنا من مضلات الفتن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب. سب ساتھیوں کو اللہ خیریت سے رکھے، مہربانی فرمائے. ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ماشاءاللہ بالکل دجال تو آپ نے فرمایا 30 کے قریب ہوں گے. المسیح الدجال ہے کہ جس کی بات کریں ورنہ